سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ارشاد سنانے سے پہلے آپ حضرت سزائش ہے کہ درود شریف پر ورد فرمانا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی سرکار رسول کی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرو بیشتر اس کے تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی اپنا حساب کتاب کرتے رہو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، پھر وہاں جا کر تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ تو یہاں پر اس دنیا میں اگر انسان ساتھ کے ساتھ سوچتا رہے اپنے بارے میں کہ کیا میں نیک کام کر رہا ہوں، کیا میرے برے کام ہیں، کیا غلطیاں میں نے کی ہیں، کیا مجھے غلطیاں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو یہ معاملہ، یہ سوچ، یہ فکر آخرت میں بہت کام آئے گی، کیونکہ جب انسان یہ سوچتا ہے تو اگلے درجے پہ اللہ پاک اس کی پھر مدد فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں کہ اس انسان کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میں سوچوں کہ میں اس قابل ہوں، میں نے اگلا سفر کرنا ہے، اللہ کے سامنے میں پیش ہونا ہے، کیا کچھ میرے پاس ہے، لاس اینڈ پروفٹ اکاؤنٹس اپنے چیک کرتا ہے انسان، اس کو کہتے ہیں محاسبہ کرنا۔ جب یہ عادت انسان میں پڑ جاتی ہے بڑھتے بڑھتے، تو پھر اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگتا ہے اور پھر سوچتا بھی ہے کہ ان گناہوں سے میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ لیکن جب انسان فکر، سوچ کھو بیٹھتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس پر ایک اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل طاری فرماتے ہیں اور اس کی دنیا کے تفکرات فکر میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ ہر وقت پھر اس کو دنیا کی فکر لگا رہتا ہے، ہر وقت دنیا کا نفع اور نقصان سوچتا ہے، اس کے آگے کچھ اور چیز نہیں ہوتی۔
حالانکہ یہ اچھا سمجھتا ہے، اپنے بارے میں بڑا عقل مند سمجھتا ہے، لیکن سب سے بڑا بیوقوف انسان ہوتا ہے۔ جب آنکھ جھپک جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس کی فکر میں کرتا تھا وہ تو بیکار تھی، اصل فکر تو اس جگہ کی کرنی چاہیے تھی جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا ہے۔ تو ایسی مجالسیں جو ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں فکر ہوتے ہیں، جہاں جو لوگ جڑ کر بیٹھتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ایسی مجلس اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور مجالس کی بات بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سوچتے رہیں کہ کیا کچھ ہم نے کیا ہے۔ محاسبے کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ جو بزرگان دین نے بتایا ہے وہ انسان کا بستر ہے اور رات کا وقت ہے۔ جس وقت انسان رات کو اپنے بستر میں جائے تو لیٹنے سے پہلے، کیونکہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کو انجیکشن لگنے والا ہے اور غائب ہو جائے گا، پھر اس کی روح نکل جائے گی۔ بالکل موت بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ بستر پہ لیٹ کے انسان جاتا ہے۔ تو اس سے پیشتر وہ سوچ لے کہ موت تو آ رہی ہے اب میری، تو اب میں سوچوں کہ میں نے آج دن میں کیا کچھ کیا۔ ظاہر انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا، غلطیاں تو ہوتی انسان سے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی عبادت میں کوتاہی ہو گئی، کوئی فرض انسان پہ ترک ہو گیا، یا کوئی کہیں اور سستی ہو گئی۔ بیسٹ ٹائم ہے سوچنے کا۔ اس کی عادت بہت زبردست عادت ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے ہمیں۔ وہ بڑی غفلت کا ٹائم ہوتا ہے سونے والا، تھکا ہوتا ہے آدمی کام کاج سے، بس چیزیں بستر میں جاتے ہیں، بستر گرم مل جائے، آج کل تو ویسے الیکٹرک بلینکٹ مل جاتے ہیں آرام سے، سوچ دو تو سوچ گرم بستر ملتا ہے فرسٹ کلاس، تو کہاں مہلت ملتی ہے؟ لیکن نہیں، بستر اندر کرنا ہے مراقبہ، باہر نہیں بیٹھنا، باہر سوچ کے ہم جائے وہ نہیں، بیٹھ کے سیٹ ہو کے الحمدللہ معصور دعائیں پڑھ کے سونے کی، بیٹھے کی حالت میں پھر ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ سوچے تھوڑا کہ آج میں کیا کرتا ہوں، صبح سے پکچر لے پوری اپنی زندگی کی، میں اٹھا کے میں نے یہ کیا یہ کیا۔ نیگیٹو میں زیادہ سوچے کہ غلطی میری کیا ہے، عبادت گزار سوچے میں نے اتنی عبادت کر لی، میں اتنی تسبیح کی ہے، میں نے وہ کیا نہیں، نیگیٹو سوچے کہ آج مجھ سے غلطیاں کیا ہوئی، پازیٹو نہ سوچے کبھی، غلطی ان کو سوچے مجھ سے آج کیا غلطی ہوئی ہے، تو بس اس وقت پھر یہ ہے میں تو مر رہا ہوں، اب کیا کروں، تو غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی مر رہا ہے وہ شخص، یہ نہیں کہ خود کہتا ہے مر رہا ہوں، دعا یہ نہیں پڑھتا اس میں کہوں تو حیات کا تو اٹھنے کے بعد پہنچ گیا، تو پھر بھائی اب کیا کرے؟ پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ ابھی روح نکلی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ یہ ہے کہ جب تک تو موت کا فرشتہ نہیں دکھے گا، تو معافی مانگے گا تو میں ساری معاف کر دوں گا تیرے سے۔ بیسٹ ٹائم یہ محاسبہ ٹائم ٹو ٹائم ہو رہا ہے آپ کو ڈیلی، ماشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ بن رہا ہے، بیٹھ کے پھر آدمی جو ہے سے کہے کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو میں جا رہا ہوں، اب تو مجھے معاف فرما دے انشاءاللہ تیری دی طاقت سے اور تیری توفیق سے، اگلا دن تو نے اگر دے دیا مجھے تو ایک دعا کریں، بڑی اچھی دعا ہے، پوری دعا ہے یہ، سونے سے پہلے مانگتے آدمی کہ اللہ تعالیٰ میں مر رہا ہوں تیرے نام کے ساتھ، اٹھ گیا تو وہ بھی تیرے نام کے ساتھ، اگر تو نے میری روح کو واپس نہیں کیا، سبحان اللہ، یہ دعا آپ کو عربی کی دعا بتا رہا ہوں، اگر تو نے میری روح کو واپس نہیں کیا تو پھر مہربانی فرمانا مجھے معاف فرما دینا، سبحان اللہ، اور اگر تو نے واپس بھیج دیا مجھے تو پھر ایک اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ پھر مجھے ان لوگوں میں شامل کرنا
جو تیرے محبوب بندے ہیں جن پہ تیرے نام ہوتے ہیں تو کرم کرتے ہیں. کتنی پیاری دعا ہے. پتہ ہے یہ کب مانگنی ہے ہم نے؟ کب جی؟ سوتے محاسبہ ہے. دیکھتے ہیں وہ نیند آنے شروع ہوگی نا آپ کو محاسبہ سنتی ہے. ماشاء اللہ کتنا اسٹریٹ ہو گیا. اب مجھے بتائیں اس کے بعد کوئی فکر ہے مرنے کا؟ کیا خوبصورت نظام دیے ہیں اللہ کے نبی نے. کیسی سنت ہے سرکار دوست گئے جانو اترا نہ پتا نہ کچھ نہ لینا نہ کوئی وضو چیز. بس وہ صبح کمتے جانا صبح میں یا فون کر دوں کان پہ فون لگایا ہاں بھیا انشاءاللہ صبح میں ملاقات ہو گیا. کوئی پتہ نہیں صبح ہوگی بھی نہیں ہوگی. میں کانفیڈنٹ ہے پورا. میں یہ کروں گا ٹھیک ہے یار 2-3 گالی نہیں ادھر بتا میوزک بھی چل رہا ہے ادھر سے کچھ بھی ہو رہا ہے اور آنکھ بند کی تو نیند تو آنی ہے. تو ایک یہ نیند اور ایک یہ نیند ہے. یہ سنت کے طریقے یعنی آ ہی نہیں سکتی جہنم مومن کے نزدیک. تو اتنا سنبھل کے چلے نا ذرا. اس سنبھل کے چلنے کو کہتے ہیں محاسبہ. سنبھل کے چلے. ادھر بھی کیچڑ ہے ادھر بھی کانٹے ہیں ادھر بھی مصیبت ہے. بڑے آرام کے ساتھ چلتا رہے زندگی کے اندر. اب یہ کہ رات کے اندر آپ نے جتنا وقت گزار کیا ہے جو بھی پھڈے ہو گئے دن کے اندر لیکن جس وقت آپ نے بیٹھ کے 5-3 منٹ لگیں گے آپ یہ دعا یاد کر لیں. میں نے آپ کو بتائیے کیسٹ سن لینا دوبارہ. کیسٹ تو نہیں ہوتے اس کیا ہوتا ہے سیٹ کو بھی نا ہمارے. تو پھر یہ ضرور یاد کر لیں دعا جو میں نے آپ کو بتائی. سب چلتے ہیں. عربی نہ آئے تو انشاءاللہ انگریزی میں پڑھ لیں فارسی میں پڑھ لیں پشتو میں پڑھ لیں گجراتی میں پڑھ لیں. اللہ ہر زبان جانتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں یار عربی نہیں آتی دعا کیسے مانگیں ہم سے یار عربی تو یاد نہیں ہے. بالکل فکر نہ کریں. جو زبان آپ کی زبان میں پڑھیں تو زیادہ دل سے نکلتی ہے. ہم میننگ سمجھیں وہ تو بہت دل سے نکلے گی. جب گجراتی میں بولیں گے اللہ اچھا ہے ماشاء اللہ چھے کریں گے نا اس کے سامنے ماشاء اللہ کمال ہو جائے گا. تو اپنی جو مادری زبان ہوتی ہے آدمی کی اس میں جو گفتگو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے. یہی نہیں کہ وہ آدمی سوری پھر نہیں آتی ہے تو کیا کرے. تو ہمارے اردو بولتے ہیں سمجھتے ہیں. جب یہ اب دعا مانگیں اس کے بعد آپ کا محاسبہ پورے دن کا ہو جاتا ہے. اللہ نے صبح اٹھا دیا تو دیکھیں آپ پہلی دعا مانگ کے اٹھیں کہ آپ میرا جو دن تم مجھے دے گا تو کیا کرے گا مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جن پہ تو انعامات کرتا رہتا ہے جن پہ فضل ہوتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ وہاں آپ دعا مانگے ہیں تو اگلے دن پہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے گا جمائے گا. آپ کو ایسے لوگوں سے ملاقات کرے گا. مطلب آپ بزنس میں ہیں کام میں ہیں نوکری میں ہیں تو آپ کو ایسے لوگ آئیں گے کسی کام کی وجہ سے جو نیک ہوں گے. آپ خود سلام دعا کریں گے آپ سے خود آپ کے راستے کھلیں گے. آپ کو سنائیں گے وہی تو بڑا اچھا آدمی ہے یار. آپ بھی آپ کیا کرتے ہیں تو ایسے اچھے لوگوں میں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں کیونکہ آپ نے دعا مانگی ہے اور دعا ہر قبول ہوتی ہے. تو قبول ہوتی ہے اچھی فوراً قبول ہوئی. بستر مانگی آپ نے دعا اللہ سے جاتے ہوئے. تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی جو میرے ذہن میں تھی کہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہر روز. کریں گے بھائیو بڑی سمپل عادت ڈال کریں گے نا. ہاں بھولنا نہیں ہے. شیطان بلاتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں. بھول جائیں لیٹ جائیں آنکھوں پھر اٹھ جائیں گے وہ یہ کیا ہوا میں یہ کام تو کیے نہیں. یہ کبھی نہ کریں آپ لیٹ گئے کوئی دعا کرتے ہیں آپ بھول گئے کہوں گے چلو یار کر نہیں اسی وقت پھر اٹھ جائیں. یہ تو میں کروں یار یہ تو میرا معمول ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ نیند کہیں نہیں جاتی. نیند آیا ہے انسان. یہ انسان کے محاسبے ہیں جو انسان سوچے کہ ہمیں ہے دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں ٹارگیٹ دیا ہے دنیا کے اندر. ایک یوں تو نہیں بیٹھے ہیں جو ہمیں آسمان سے بھیجا ہے جنت سے بھیجا ہے. روٹی کھلا رہا ہے پانی پلا رہا ہے مرغی کھلا رہا ہے انڈے کھلا رہا ہے شہد چٹا رہا ہے پتہ نہیں کیا کچھ جو مزے ہم کر رہے ہیں. ویسے بھائی جن لوگوں کو ڈیوٹی پہ لگایا اللہ پاک نے سب ڈیوٹی دے رہے ہیں. اپنے مرغی انڈے دے رہی ہے روز گرم گرم انڈے آتے ہیں. کمال دیکھیں آپ گوشت ہر آدمی کتنے کھا رہا ہے لیکن آج تک نہیں دیکھا آپ نے بکروں نے ہڑتال کر دی. کوئی ہڑتال ہوئی ہے بھیا؟ مرغیوں نے ہڑتال کر دی بس انڈے بند. ساری مرغیاں جمع ہو جائیں ان کو انڈے نہیں بند کر دیں.
ہر آپ سنیں گے خبریں آ رہی ہیں، ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی، نرسوں نے ہڑتال کر دی، اسپتال بند ہو گئے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، لیکن کبھی نہ سن شہد کی مکھی کہہ رہی میں نے بھی ہڑتال جناب، بند ڈبے، ہوا کبھی؟ وجہ اللہ نے ان کو ایک کام دیا ہے. کس نے دیا کام؟ مکھی. مکھی کو پیدا کیا، اب تیرا جاب ہے جا میرے بندوں کو شہد کھلاؤ، اور شہد میں نے شفا بھی رکھ دی تیرے اندر سے نکلے گا. وہ ایسا ٹرانسپلانٹ لگا دیا اس چھوٹی سی مکھی کے اندر، پورا پلانٹ چل رہا ہے، پورا پلانٹ چلا دیا اس کو. یہ شہد والے بیٹھنے کو پتہ ہے ماشاء اللہ، کبھی کبھی شہد مجھے دے بھی دیتے ہیں کھانے کے لیے. تو کیا ہے اس میں پلانٹ لگا دیا رہتا ہے سنتا مکھی کی، چھوٹا سا پلانٹ چل رہا ہے. اب وہ کیا کام کرتی ہے، اس کو تیرا جو فوڈ ملے گی نا تو پھول سے ملے گی بس، اور کہیں سے نہیں ملے گی. ہمیں کتنی مکھی ہیں، کوئی مکھی کدھر بیٹھتی ہے کدھر بیٹھتی ہے، اس مکھی کا کام کیا ہے یہیں سے ملے گی. وہ اس پھول پہ جاتی ہے، پھول پہ زیادہ پہلے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آیا مجھ سے فائدہ اٹھائے. اس کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کے اندر انجیکشن لگایا، ان سے فچ کرتی ہے وہ ہر چیز. تاثر لگائیں قدرت کا. کہتے ہیں اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، ایک مکھی تجھے اللہ بتا رہی ہے اللہ کی طرح. دہلی وہ دیکھو اتنے بڑے بڑے کھا جاتے ہیں، لیکن ان کی عقل میں نہیں آتا کھا کیا سہ رہے ہو تم. نہیں جی ہم نہیں مانتے اللہ، نہیں مانتے، ایتھسٹ نہیں، کچھ نہیں، یہ بیوقوف ہو گئے. تو وہ اندر جا کے پلانٹ چلتا ہے، اس میں کچھ چیزیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، خوشبو آتی ہیں، اس میں ایک شفا کل ہے اس کے اندر، اس شہد میں. کھانسی ہو، بھگا ہو، زکام ہو، پیٹ میں درد ہو، دست لگے ہو، اسہال ہو، شہد کام کرتا رہتا ہے. گرمی ہو، سردی ہو، آئے کہاں سے؟ کوئی پلانٹ لگایا بہت بڑا، کوئی امریکن لگایا بہت بڑا پلانٹ چل رہا ہے جناب، اس میں سے یہ چیزیں نکل. نہیں جی چھوٹی سی مکھی کام کر رہی ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، چھوٹی سی مکھی، اس کو کوئی حیثیت نہیں. کیوں یہ کام ہو رہا ہے؟ وہ نہیں، عقل یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو چل رہا ہے یہ سارا کام. یہ سب بس مولا کا حکم ہے جس کو باقاعدگی سے چل رہے اور سارے معاملوں کو تو پیچھے سے آ رہا ہے. سارا گدھے کا کام لے گا، گدھا اپنا کام کرے. فش دیکھ رہے ہیں آج زیادہ بڑھ جا کے، آج سامن کھائیں گے، آج بڑی پوس کھائیں گے، آج فلاں کھائیں گے. کیوں تمہارے بن لگے ہیں پلانٹ، ہمارے مچھلیوں کھاتے پھرتے ہو. کہاں سے آیا یہ؟ کیوں نام رکھ دیا اپنی مچھلیوں کی؟ کیوں ہر مچھلی دوسری مچھلی ڈفرینٹ رکھتی ہے؟ سنیپر کھائیں اور مزہ آئے گا. آپ کھاتے تھے سنیپر کبھی کھایا آپ؟ فش کے دیکھیں آپ کتنی قسمیں آپ نظر آئیں گے. فش پہ دکان پہ ٹھہر جائیں، ہر قسم کی فش آپ کو نظر آ رہی ہے، ہر آدمی کا ٹیسٹ. تو یہ جو 6 فٹ کا انسان بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ساری مخلوق سے اس کے اندر کر دی، جس کو چاہے کھائے. وہ بکری کو پکڑ کے کھا جاتا ہے، پورا بھون کے کھا جاتا ہے، چاہے کچھ نہیں کہتا، چپ کر لیٹ جاتا ہے. اتنی بڑی گائے چپ کر کے لیٹ جائے گی، میں بنی تیرے لیے ہوں، پھر چھوڑیے کھاؤ، مجھے کباب بنا، شامی کباب بنا کھاؤ. لیکن کبھی تو آدمی سوچے جب محاسبہ کرتے نا، اتنی بڑی گائے مجھے 25-60 سال ہو گئے کھاتے کھاتے، مشین میری گھسی نہیں رہی ہے، دانت میرے چبا چبا کے وہیں ہیں. اللہ نے ڈینٹسٹ پیدا کر دیا کہ دانتوں کو پھر سیٹ کرتے رہتے. تو یہ سب کمال کیا، یہ انسان کی ہے ساری چیز. بھائی اس انسان کے لیے اللہ نے کیا ڈیوٹی لگائی، انسان نے کیا کرنا؟ بس یہاں ہم بھول جاتے، ہم کہتے ہیں بس یہ سب کچھ ہم نے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، کھاؤ پیو بس، کرو وشرب، نہیں مزے کرو، کھا پی کرو اور سو جاؤ، شادی کر لو، بچے پیدا کر لو. That's not objective. آبجیکٹو ہو سکتے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں کچھ جاب دیا ہے، تمہیں کچھ جاب کر، اس جاب کو تو سوچو کبھی وہ کیا دیا ہے کہ تم نے بھائی دنیا میں تم بھیج دیا، اب تم واپس آنا ہے میرے پاس. کہاں جہاں سے تم گئے تھے جنت میں، جہاں گئے وہ بہت گندی جگہ، صرف صاف کر کے اپنے کو تم نے جنت سے واپس آنا ہے.
صرف یہ ڈیوٹی ہماری. جاب کیا ہمارا سمجھ گیا کیا جاب ہے؟ ہم نے واپس کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ دوسرا نام نہ لے دینا کوئی. جنت پہ جانا ہے. جنت میں جانا ہے. پھر اللہ فرمایا کہ دیکھو جنت میں جانے کے لیے یہاں رکاوٹیں ہوں گی تمہارے لیے. آبسٹیکل ریس ہوتی ہیں جو کبھی دیکھے ہوگا آپ نے, ریس ہوتی ہے نا, آبسٹیکل رکھ دیتے ہیں رکاوٹیں, پھر وہ بھاگتے آدمی چھلانگ مارتے ہیں, پھر آگے وہ رکاوٹ ہوتی ہے, پھر اس میں فرسٹ سیکنڈ آتے ہیں. پتہ ہوگا نا جو کہ جمناسٹک میں ہوتی ہے نا چیزیں, گھوڑے ویسے دوڑتے ہیں. تو فرمایا یہ تم میرے پاس آؤ گے لیکن آنے کے لیے یاد رکھنا بھیج تو دیا, وہ مشکل نہیں تھا, آنا تمہارا مشکل ہوگا. جیسے انسان پہاڑ پہ جب اترتا ہے نا تو آسان ہوتا ہے, چڑھنا مشکل ہوتا ہے پہاڑ پہ. تو بھائی بھیج تو میں نے تمہیں دی ہے, اب آنا تو میں نے واپس ہے, تو اب اس میں رکاوٹیں ہوں گی, تم نے رکاوٹوں کو بچ گیا نا, ان رکاوٹوں کو توڑ کے دیکھ کے آنا ہوگا. اگر تم نے ان رکاوٹوں کو نہیں توڑا تو کیا ہوگا؟ رستہ تمہارا بدل جائے گا, پھر دوسرا راستہ آ جائے گا. یاد رکھنا کون سا ہوگا؟ وہ جنت کا نہیں ہوگا, کیونکہ صحیح راستے پہ نکل جاؤ گے. تو جس طرح موٹر راستہ بھولتے نکل جاتا ہے, تو پھر دوسرا راستہ بڑا خطرناک ہوگا, وہ جہنم ہوگا, آگ ہوگی, بالکل اپوزٹ ہوگا اس کا جنت کا. اب فکر ہماری کیا ہے؟ سوچنا کیا ہے ہم نے, جو ابھی تک ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے جنت میں واپس جانا ہے. وہ رکاوٹ کیا ہے جو ہمیں روکتی ہے؟ کیا آبسٹیکلس ہیں؟ تاکہ جب پتہ ہو تو ہم اس سے بچیں, ہم جنت میں چلے جائیں. راستہ ختم ہو جائے گا, ہمارا دوسرا راستہ آ جائے گا. یہ ایک سوچ ہے انسان کا, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا جاب ہے. یہاں پہ صرف یہ سوچ رہے ہیں ہم کہ ہم بڑے سیف طریقے سے ہم جنت پہنچنے ہیں, اور جو راستے ہیں ہماری رکاوٹیں ہیں, وہ رکاوٹیں ہیں کون سی؟ جب رکاوٹوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم ختم کیسے کریں گے؟ میرے بھائیو, جنت میں جانے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ ہمارا کام ہے, مین ڈیوٹی ہماری, جو ہم نے سوچنی ہے. کیا چیز ہے جو ہمیں جنت سے روکتی ہے, جو روک رہی ہے, نہیں جانے دے گی, بلکہ دوسرے راستے پہ نکال دے گی؟ تو کیا ہے؟ وہ ہے گناہ, سن. سن جو ہے, گناہ جو ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں جنت تک نہیں پہنچے. سب سے خطرناک چیز انسان کے لیے جو کیا ہے؟ گناہ ہے. نہیں سمجھ بات نہیں؟ گناہ انسان کو جو ہے جنت میں نہیں پہنچنے نہیں. کبھی کوئی گناہ گار آپ کو دیکھنا جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں جو جائے گا جس پر ایک ذرے کے برابر گناہ اس کے جسم پہ نہیں ہوگا. جنت صرف پاک جگہ ہے, پاک لوگ وہاں جائیں گے. دیٹ از دا بگ ٹیسٹ ہمارے لیے. اور جس دنیا میں ہم ہیں چاروں طرف سے گناہ ہی گناہ ہے. یہ جاب ہے ہمارا. جیسے سب مخلوق اپنے جاب کو پورا کر رہی ہے, کہ ہم بھی اپنے جاب کو پورا کر رہے ہیں, کہ ہم اس ہڈر کو, اس بیریئر کو توڑ رہے ہیں گناہ کو. کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی بھی ہو نہیں سکتا. یاد رکھنے کی بات, قرآن پورا ڈکلیئر کر رہے ہیں گناہ گار جنت میں نہیں جائے گا. پاک سے گئے صرف پاک لوگوں کے لیے, اس لیے میں پہلے بتا دیا, کیونکہ دنیا بھول والی جگہ ہے. ترکنا میں ریمائنڈر تمہیں بھیجتا رہوں. انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, کتابیں اتاری, کتاب کو الف لام سے لے کے ناس تک کا پڑھ کے دیکھ لیں, صرف یہی اللہ تعالیٰ پروگرام بتا رہے ہیں.
پڑھ کے دیکھ لیں. پھر ان کی قصے سناتے ہیں کہ جو یہ قومیں بھول گئی تھیں میسج، ان کا کیا حال ہوا. جو لوگ بھول جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوا. ان کو ہمیں دنیا میں کیسے سزائیں دی، آخرت میں کیا سزائیں ہیں. یہ سارے میسج دیتے ہیں کہ تم مت کرو، جو پڑھنے والا ہے اس کو کہا جا رہا ہے. جیسے اس کو جو قرآن پڑھ رہا ہوگا نا، he must get message from Quran. What's the Quran saying to him؟ کہ قرآن کیا ڈسکس کر رہا ہے اس کے ساتھ. جو بھی اس کو قرآن کھول کے پڑھ رہا ہے، عورت یا مرد، وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن سے؟ قرآن بولتا ہے، قرآن اس کو میسج دے رہا ہے. یہ ہے میں تجھے میسج دے رہا ہوں. اور ہم لوگ اس کو بائی پاس کر جاتے ہیں میسج کو، صفحے پلٹتے رہتے ہیں. کہ یہ قرآن ایسے اللہ نے کہ میں تو تمہیں ریمائنڈر بھیجوں گا، نبی آئیں گے، نبی کے ساتھ کتابیں آئیں گی، تم اس کو دی جائیں گی، تمہیں پڑھائی جائیں گی. نبی چلے جائیں گے تب بھی ان کی کتابیں موجود ہوں گی. اس امت کو تو لاجواب حق دیا قرآن جو عطا فرمایا. محافظ بھی اللہ تعالی ہیں اس قرآن کے. کیا کمال. ہم دیکھیں کہ کتنی دنیا کی مطلب شاید ہی کوئی ایسی زبان ہے جس پہ قرآن کی ترجمہ نہیں ہوا ہے. ایسے نہیں، ہر ترجمے میں آپ کو قرآن ملے گا. کیوں؟ کہ میسج دینا ہے اس نے میسج دینا ہے انسان کو. ہر انسان کی جو کوئی زبان، جس کی جو زبان ہوگی اس زبان اس تک پہنچے گا. وہ میرے زبان میں اردو بولتا ہوں، اردو سے کیا تعلق قرآن کا؟ تو عالمی ادھر ہے، عربستان کے اندر ہے، نیتا اردو سے. دیکھیں اردو میں آپ دیکھیں کتنے قرآن کیسے نکلے ہیں، کیسے کیسے علماء اور فقہ پیدا کیے جو سلیس اردو کے اندر قرآن کے ترجمے پیش کرتے ہیں. ہر رنگ کی اردو نظر آئے گی آپ کو. اسی طرح ساری زبان میں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ میسج دیتا ہے انسان کو. اگر صرف پڑھنا ہی ہوتا تو ٹرانسلیٹ ہوتا ہی نہ کبھی بھی. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب قرآن ہم نے ایسے پڑھنا ہے کہ ہر صفحے سے میسج لینا ہے، بسم اللہ کے کھول کے کہ دیکھیں آج کیا قرآن میں بتا رہا ہے کہ تو نے یہ کام نہیں کرنا. اچھا کمال یہ ہے کہ ہر انسان کو جو اصلاح دینا چاہتا ہے قرآن آپ کو لائن وہی میسج دے گی. آپ جھوٹے ہیں تو سچے کو بات کرے گی. آپ میں جو عیب ہے اس عیب کے بارے میں بات کرے گا قرآن، اس کی مثالیں آپ کو دے گا. نہیں، اور آپ کو فکر لے کے بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ آپ کو حل نہیں ہو رہا، دین کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی اندر آپ کے اندر وسوسے آ گئے ہیں، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے، آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن آپ کو میسج دے گا اور آپ کو بتائے گا. جس قرآن کہتے ہیں، میں قرآن خود کہتے ہیں میں بہت آسان ہوں، مجھے سمجھو تو صحیح. تم بہت چلتا کس کے ساتھ ہے؟ وہ قرآن چلتا ہے انٹینشن کے ساتھ، انسان کی نیت کے ساتھ. اگر وہ انسان انٹینشن کر کے بیٹھا ہے بس جی میں نے 15 صفحے پڑھ لینے، 2 سپارے پڑھ لینے، ٹھیک ہے پڑھ کے اٹھ جاؤ. یہ کہتے ہیں نہیں میں نے آج یہ مسئلہ میرا ہے میں دیکھوں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس 3 لائنیں اس نے پڑھی ہیں، اس سے انف ہو رہے ہیں. ان 3 لائنوں کو آدھا گھنٹہ سوچ سوچ کے اسی لائنوں کو پڑھتا رہے گا اور میسج نکلتا رہتا ہے. انسان تجربہ کر لیں آپ. تو کیونکہ اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، اور ہم نے گناہ سب سے بڑا ہارڈر ہے، بیریئر ہے جو ہمیں روکتا ہے. بات سمجھیں؟ تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس گناہ کا علاج کیا کریں ہم. تو اگر گناہ ہوتا رہا، گناہ ہمارے ساتھ چلتا رہا تو ہم تو جنت میں نہیں جا سکتے. اب پھر کیا چکر ہے؟ نفس بہت زبردست چیز ہے، اس نے ایک اور ٹیکٹ مار دیا اس پر. اصل چیز جو دیکھیں، اب بیری ہم نے ہٹایا نہیں ہے، اس بیری اس نے قائم رکھا ہے گناہ کو. اس نے ایک اور ٹیکٹ مار دیا. اس نے یہ ٹیکٹ مار دیا کہ عبادت کی طرف زیادہ لگا دیا بندے کو. بولے سبحان اللہ.
چھوڑ گناہ یار، تو اتنے نفل پڑھ، عمرے کر، اتنا حج کر، اتنے نفل پڑھ لے، تہجد پڑھ لے. تو کیا ذہن میں ایک چیز بٹھا دے کہ کثرت عبادت کرا کر بندے سے اس طرف سست کر دیا کہ گناہوں کی طرف جا کے گناہ کو ختم کرے. بولے سبحان اللہ. نہیں سمجھے بات؟ کثرت عبادت کی طرف نشہ چڑھتا ہے آدمی میں، تو اس نشے کے اندر کیا ہے، وہ گناہ کی فکر بھول جاتا ہے. وہ اس کو اس عبادت کے ساتھ مطمئن کر دیتا ہے کہ جھوٹ بول جاؤ کچھ فرق نہیں پڑتا، غیبت کر جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، حسد کر جاؤ کوئی فرق، تکبر تیرے اندر ہے کوئی فرق نہیں، تیرے اندر یہ بیماریاں کوئی فرق نہیں، اس جگہ تو جہنم. اتنی جو بیریئر سارے ہیں اس کی نگاہ سے ختم کر دیتا ہے. وہ سمجھ لگتا ہے کہ عبادت چل رہی ہے میری، الحمدللہ میرا کام بن رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بلم اور کی قصہ قرآن نے اللہ نے لکھا ہے. شخص 500 سال عبادت کی اس نے، 500 years. لیکن جب نفس نے دام مارا گناہ نے، تو 500 سال کی عبادت زمین بوس ہو گئی، اسے ختم ہو گئی. کا مثل کل فرمایا قرآن، کتے کی مانند ہے یہ شخص. اس کو کہا 500 سال کی عبادت. شیطان نے کروڑوں سال سجدے کی اور عبادتیں کی. کس نے مرایا اس کو؟ بولے گناہ نے. بات سمجھ آ رہی؟ عبادت اپنی جگہ بہت زبردست چیز ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے انسان کا جو اصل مقصد ہے، اصل چیز ہے، اس سے ٹرانسفر کر دیتا ہے کہ پھر وہ گناہوں کی طرف جانا کم ہو جاتا ہے. اس کو سوچتا، بلکہ کہتا ہے ٹھیک ہے ختم کر لیں گے، چلو عمرہ کرائیں جاؤ، اس ختم، فلوں یار چیز کر لیتے ہیں، فلوں اتنے نفل پڑھ لیتے ہیں، فلوں اتنی تسبیح کر لیتے ہیں، فلوں یار ذکر اللہ کر لیتے ہیں. ان کا رنگ تو چڑھتا ہے، مزہ آتا ہے عبادات کے اندر. تو اس کے بعد اگر مجھے بتائیں کوئی شخص گناہ بھی کرتا ہے، لا تبطلوا اعمالکم، قرآن کہتے ہیں اپنے اعمالوں کو تم ضائع کرتے ہو، ان کو برباد کر رہے ہو. کیوں کہ کتنی ہی عبادت آپ کے اوپر ہے لیکن گناہ موجود ہیں. تو کوئی بھی ایسا عبادت گزار تو گناہ کے ساتھ کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں. نہیں سمجھے بات میں؟ یہ عبادت اس کو جنت میں لے جا ہی نہیں سکتی. مین ٹارگٹ انسان کا جو ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ گناہوں کی طرف توجہ کرنا ہے، منہیات کی طرف توجہ کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے. کیسی کیسی مثال اللہ پاک نے دی ہیں. اسٹارٹ اس سے کام شروع کیا ہے دنیا کی عبادت بلند ہے اپنی جگہ، دیکھا آپ نے کیا کیا، لیکن اس نے ایک گناہ کیا، اس کو اللہ نے شیطان بنا دیا، ابلیس بنا دیا، نکال دیا اس کو. تو اب ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے گناہوں سے بچانا ہے. یہ مین ٹارگٹ ہے. سمجھا گی بات؟ یہ بیریئر ہے ہمیں جو جنت میں نہیں جانے دے گا، جو جنت سے روکے گا. یہ فکر ہمارے اندر ہے ہی نہیں. آج ہم نے دنوں کو سوچی اس بارے میں بات نہیں، چلے جا رہے ہیں جنت پہنچ جائیں گے. سوچنا چاہیے کہ بھائی میں نے کیا کیا گناہ کیا آج، کیوں اس سے گناہ ہوتے ہیں، اس کے علاج کیا ہے، گناہ سے میں کیسے روکوں. اٹس ویری سیریس. سوچیں وہ انسان جس کو موت میں یقین ہے اس کو تو نیند نہیں آئے گی اس بات پر. وہ جاگ گیا، اگر اس کا شعور جاگ گیا، اس نے سوچ لیا ابھی میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، میں کہاں پہنچ جاؤں گا، میں گناہ موجود ہے، ڈیفینیٹلی جانا پڑے گا جہنم میں. تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے. اب گناہ کیسے کرتے ہیں انسان، کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے، کس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ. پورا دین جو ہے ہمارا
وہ ہے کیا؟ دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دین کی ڈیفینیشن کیا ہے اصل میں؟ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کا نام دین ہے. جبریل السلام کی جو حدیث آپ نے سنی وہ تشریف لائے نبی پر ہم تشریف لائے حضرت عمر کی، مسلم میں بھی ہے صحیح بخاری. آپ نے جب ان سے پوچھا جبریل نے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، 3 چیزیں پوچھی نا، یہ بتانا تھا اللہ نے. تو اللہ نے اسلام بتا دیا ہمیں، کلمہ شہادت پڑھو، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ اسلام ہے. کسی بالکل صحیح. ایمان کیا ہے؟ ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ بس بعد الموت. اللہ پہ ایمان لانا، اس کے فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، اس کے رسولوں پہ ایمان لانا، موت پہ ایمان لانا، حشر پہ ایمان لانا، بعد والی زندگی پہ ایمان لانا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ ایمان ہو گیا. ہمیں اسلام کو پتہ چل گیا اور ہمیں ایمان کے پتہ چل گیا. اب تیسری چیز جو پوچھی یہ زبردست، احسان کیا ہے پوچھا. اس سے تعلق ہے ہمارے پورے 2 چیزیں جو بتائیں، یا ارکان بتائیں اور ایمان بتائے، اس سے تعلق ہے اس کا، احسان سے. سمجھا رہی بات نہیں؟ آستہ آستہ پہنچا رہا ہوں ٹائم تک آپ کو. یہ کنسٹرکٹیو بات کر رہا ہوں، گپ شپ نہیں مار رہا ہوں آپ سے، جو فکر لے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت سیریس چیز ہے، آخرت کی تیاری بتا رہا ہوں میں. سیدھی سادھی بات میں بھی کر سکتا ہوں، نماز پڑھیں جی، روزہ کریں، اس کا اتنا ثواب ہے، وہ کریں اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے. ڈیپ جائیں، اندر دیکھیں کہ وہاں کیا معاملات ہوں گے ہمارے ساتھ. کبھی سوچا ہم نے کہ مرتبہ احسان کیا ہے، احسان کیا چیز ہے؟ سارا دین تعلق اس سے رکھتا ہے. گناہ ہو یا آپ کے تو ایمان بھی جاتا ہے، اسلام بھی جاتا ہے. نہیں جاتا گناہ کے ساتھ؟ زنا کیے آپ سب دونوں غائب، چوری کی دونوں غائب، قتل کیے دونوں غائب. ارکان ختم کر رہے ہیں، ایمان ختم کر رہے ہیں، ایمان کی پوزیشن اوپر نیچے ہو جا رہی ہے ہماری. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ میں ایمان کی رول ہوتا رہتا ہے ہمارا ایمان. خدا نہ خواستہ اس وقت ایسے وقت میں موت ہو جائے گی ہمارا، اس وقت ایمان ایسی حالت ہو جائے گا ڈاؤن جا رہا. تو تیسری چیز جو پوچھی ہے ابن السلام نے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائی اللہ کے نبی نے، دیٹ از دا مین تھنگ ہے احسان. یہ اصل احسان کیا ہے؟ کہ احسان یہ ہے کہ جب تو کوئی عبادت کرے، جو کہ ہر وقت انسان عبادت کرتا ہے، تو تیری عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ابو حنیفہ نے 100 دفعہ 19 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے. ایسے بہت سے کون ملتے ہیں اللہ والوں کے قدم نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کی مشاہدت. ایسے ان کا دیکھنا روحیت کے ساتھ نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، وہ تو ایک ہی دفعہ ہوگا جنت کے اندر. یہ قلبی زیارت، یہ حضوری ہوتی ہے انسان کے قلب کے ساتھ. یہ وہ زیارت نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہیں. دل ایسا ہو جاتا ہے انسان کا، دل کی کیفیات وہ بن جاتی ہے کہ جیسے اللہ کے دیدار کر رہے ہیں، انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو اب انہیں جھوٹ بولیں گے کیا؟ مجھے بتایا وہ دیکھنا قلبی دیکھنا ہے، رویت کا دیکھنا نہیں ہے. وہ تو ایک دفعہ ہوگا. میری بات سمجھ ہے نا؟ تو جب یہ بزرگان دین ایسی بات کرتے ہیں نا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ نے کہا کوئی دیکھ نہیں سکتا. واقعی نہیں دیکھ رہے، لیکن ان کا قلب ایسے حضوری پہ آ گیا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. پرنسس آف اللہ، یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی، عام اس میں بھی ہوتی ہے. یہ خواب کیا ہوتا ہے؟ آج جو خواب میں 3-4 آدمیوں کو دیکھا ہے، اپنے ساتھیوں کو کبھی دیکھ لیتا ہوں، اپنے دوستوں کو دیکھ لیتا ہوں، کبھی کسی سے بات بھی کر لیتا ہوں. وہ خواب ہے. یہ قلبی کیفیت کا نام ہے کہ بندہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو اللہ والوں کے قلوب ایسے ہوتے ہیں
جیسے امام ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا دل ایسا ہے کہ اصل مقام پہ پہنچ چکا ہے، جس کا ہے کہ جب تو کوئی عبادت کرتا ہے ایسے کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، تو اس میں اللہ نے جب یہ بات کہی ہے تو انسان بھی یہ خیصیت رکھی ہے، یہ کوالٹی رکھی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، کیوں کہا جاتا. لیکن ساتھ ہی کہا کہ آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو پتہ چلا کہ آنکھوں سے بھی نہیں دیکھنا، اس کے علاوہ کوئی ایسی سسٹم اللہ پاک نے رکھنا ہے کہ وہ انسان دیکھ سکتا ہے، آنکھوں سے نہیں ہوگا لیکن وہ کسی اور طریقے سے دیکھ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں حضوری اور قلبی دیدار. سمجھ آئے گی بات آپ؟ یہ انسان ہے جو ایک چھوٹی سی مکھی لاجواب کام کر سکتی ہے، شہد پیدا کر کے پوری دنیا گرا سکتی ہے، تو یہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہوگا مجھے آپ بتائیں. ہم تو پہچانے نہیں اپنے آپ، ایسے چور بنے پھرتے ہیں، بس روٹی کھا لی، یہ کر لیا، برقع کھا لیا، اخروٹ کھا لیا، بس سب سے گرے. ہم تو گدھوں سے بھی نیچے گرے انسان، گدھے سے بھی نیچے شرماتے ہیں، گدھے سے بھی شرماتے ہیں. وہ بھی ان کو بڑا نظر آتا ہے، یار یہ بڑا یہ نہ کھوتا نہ ہوتا، یہ میرا کم ہی نہ چلے، میں تو سامان کیسے لے کے جاؤں. کسی تانگے والے سے پوچھے، تانگا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے، یہاں کے لوگ نہیں سمجھتے. تانگا ایسے ہوتا ہے، کاٹ ہوتی ہے، اس کا گھوڑا لگا ہوتا ہے، 35 سواری ہوتی ہے، انڈیا پاکستان میں ٹھک 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 کرتی ہے. نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھا بیٹھے نہیں کہ اس بڑا مزہ آتا ہے، بولتے جاتے ہو تانگے چلانے والا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا ہے گھوڑے والے سے. تو چل تیز چل، تجھے پتہ نہیں ہے گھوڑے کو کہتا ہے، گھوڑا چلتا ہے وہ اس کو تانگا کہتے ہیں. ماشاء اللہ، کاٹ کاٹ. تو اس سے بھی نیچے گر جاتا ہے وہ. روٹی مجھے گھوڑا دے رہا ہے، روٹی مجھے گدھا دے رہا ہے، روٹی مجھے مرغی دے رہی ہے، روٹی مجھے بھینس دے رہی ہے، میں اس کو دودھ نکالتا ہوں. کتنی بڑی ہستی انسان اللہ کا دیدار کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہے، جب ہم عبادت کریں تو عبادت کا رنگ ہمارا اس کیفیت میں ہونا چاہیے. ہر انسان کو جو روٹی کھاتا ہے اللہ کی، جو اللہ کا دیا شہد کھاتا ہے، جو اللہ کا دیے مال کھاتا ہے، مرغی کھاتا ہے، ہر اس انسان کی سے یہ نہیں ڈفرینٹ ہو گیا انسان کی، کھانے والا یہ عبادت کرنے والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان جس کو نعمتیں دے رہا تھا اللہ اس سے حساب ہوگا اس نعمتوں. کتنے ذلیل خوار ہیں ہم لوگ، مجھے بتائیں. انسان ہے ہم یار، اس کوالٹی پر خیال رکھنا کہ جب تو کوئی بات کر رہا ہو تو مجھے دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ. اگر ایسا نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں، پہلے سے داری تو نہیں دیکھ تو میں تجھے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کیفیت اللہ سے دور نہیں ہے انسان کی. ایک انسان کا اللہ تعالی کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ ایک سیکنڈ بھی دور نہیں ہے اللہ سے. جب وہ دیکھ رہا ہے یہ وہ دیکھ رہا ہے. اب محاسبہ کریں ہم. میں ہوں ایسا، آپ ہیں ایسے، اکاؤنٹنٹ صاحب آپ ایسے ہیں، بزنس صاحب آپ ایسے ہیں، میوزیشین صاحب ایسے جو ڈگری کہ آپ ایسے ہیں. نہیں جی کم تھا پوچھ لو ساڈے کو، کنسٹرکشن جانتے ہیں، ایسے اینٹاں لا دیں گے. نہیں جی مکان بنانے ہم سے پوچھتے. نہیں جی ہم تو میڈیکل جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں. بڑے گاؤں سے کہہ رہے ہیں ایک چیز انسان میں میوچل ہے، وہ ہے کہ بتا تیرا رب سے کیا تعلق، ان دونوں میں سے کیا تعلق ہے، اور تو کھاتا کیوں ہے پھر اس کا. تو جیسا کوئی منافق ہے انسان کہ ان دونوں سے تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ نہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، نہ تجھ میں یہ احساس ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. جب جس انسان کے اندر یہ پوزیشن نہیں ہوگی، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈیفیکلٹ تو نہیں ہے نا. جب انسان اس پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ نہ دیکھ رہا ہے، نہ وہ دیکھ رہا ہے، نہ یہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے بعد ایک دروازہ کھلتا ہے نفس اور شیطان کا، وہ اس سے گناہ کراتا ہے. آپ یہاں سے گناہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل فری فنڈ ہو گیا، وہ تو دنیا میں گم ہو چکا ہے. اب نفس شیطان کہتے ہیں اب ہمیں موقع ملا کہ آرام سے کچھ جہنم میں دھکیلیں گے. فنڈ ہو گیا ہے، اس کو کراؤ گناہ سے. عبادتیں خوب کراؤ ان سے،
خوب سجدے نمازیں پڑھو، رمضان لگاؤ، کام اپنا کراتے رہیں گے، وہ چیز ہم سے کراتے رہیں گے کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اب آپ گناہ میں بتاؤں ان کی سزائیں دیکھ لیں، کتنے گناہ ایسے ہیں کہ انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اب وہ روزے کے سامنے کھڑا ہو کے کرتا ہے، ایسے گناہ روزوں کے سامنے کیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے ایسے گناہ کیے جاتے ہیں جس سے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کتنا بڑا دروازہ کھل گیا انسان کے لیے، گناہوں کا شیطان نے پکڑ لیا۔ کیوں کھلا؟ اس لیے کہ دونوں میں سے ایک کیفیت اس کی نہیں ہے، جو اس کی اپنی حیثیت تھی وہ اپنے کام سے ہٹ گیا۔ مکھی نہیں ہٹی تو مکھی بہت لاجواب ہے، مچھلی نہیں ہٹی مچھلی لاجواب ہے، مرغی تو اس سے کہیں بہتر ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو جنت میں جائیں گے اپنے جو مقام ہوتی ہے۔ لیکن انسان جب اپنی جگہ سے آگا وہ کہاں گرا؟ سبحان اللہ، کتنا ختم ہو گیا وہ، کیونکہ جو اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یا تو مجھے دیکھے گا میں تجھے دیکھوں گا، نہیں ہم تو کہ ہم دکان کو دیکھیں گے، بیوی مجھے دیکھے گی میں بیوی کو دیکھوں گا، بچے مجھے دیکھیں گے میں اس کو دیکھوں گا، کاروبار مجھے دیکھے گا میں کاروبار کو دیکھوں گا، فکر و فاو جن بوجھ سب چپٹے ہوئے ہیں، میں کپا اگر کو چرسی کے موالی کوئی پتہ نہیں۔ یہ دنیا انسانوں کی ہے، وہی فکر یاد آتا ہے لاہوری کی، اللہ والے پھر رہے تھے بازار میں، انہوں نے پوچھا شیخ انسان کہاں ہے؟ یہ انسان تو پھر رہے سارے، کہتے یہ انسان ہے؟ مجھے نظر سب کتے گھوڑے گدھے تھے، کیونکہ کوئی بھی اپنے مشن پہ تھا ہی نہیں۔ کوئی ایسی مکھی اگر شہد نہ پیدا کرے، مجھے بتائیں وہ مکھی شہد نہ اس کو رکھے گا اپنے پاس؟ جسٹ بھگاؤ اس کو، کاٹتی پھر رہی ہے، مارو اس کو، دوا بنائیں گے ختم کر دیں گے۔ اس مالک کا کمال ہے کہ ہمیں اس نے کہا 60 سال تجھے میں دیکھوں گا، 30 سال تجھے دیکھوں گا، 80 سال تجھے دیکھوں گا، 50 سال تجھے زندگی دی ہے، پوری زندگی ایک ماحول لگا کے دی ہے، میں تیرے انتظار کروں گا کہ شاید تو پلٹ جائے اور تو مجھے دیکھ لے یا میں تجھے دیکھ لوں۔ ہم سال گرہیں مناتے ہیں، 60 کے ہو جائے، 70 سال کے میرا باپ ہو گئے، کیک کٹ رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، میرے بچے 30 سال کے کیک کٹ رہے ہیں۔ وہ کیک کاٹنے کے لیے تمہیں زندگی دی تھی، یہ موم بتی بلانے کی تمہیں زندگی دی گئی تھی، زندگی سے دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ڈیکوریشن کرو، سجاؤ، یہ تو غیر لوگ کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں اپنی حیثیت کا، لیکن ہم جو بالکل ویسے ہو گئے ہیں۔ اتنی بڑی چیز کے بعد امام الانبیاء کی امت، قرآن ہمارا گائیڈ، اور قیامت تک کا وعدہ کہ قرآن بھی رکھوں گا اور نائب رسول بھی رکھوں گا، قیامت تک تمہارے پاس ولی اللہ بھیجتا رہوں گا، پھر تمہیں جگاتے رہیں گے۔ بات سمجھا رہی میری؟ تھوڑی ذرا مختصر سی ہوتی ہے میری بات، دیر میں ڈائجسٹ ہوتی ہے نا، گھی زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر، فیٹ زیادہ ہے نا، ڈائجسٹ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ آج سمجھے مقصد اپنا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد ہمارا زندگی کا یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر انسان کی گائیڈ، ہر چیز ہم سوچتے بھی نہیں۔ 3 چیزیں دی ہیں دین کے لیے، ارکان دیے، ایمان دیا، پھر اس کے بعد احسان دیا۔ آج سمجھ آیا احسان کا مطلب؟ اور پورا دین اس پہ بند کر دی ہے۔ جو مقصد انسان ہے اس پہ تو دین بند ہوا تھا۔ جب انسان کا مقصد ہی نہیں ہو تو دین کہاں سے ملے گا آپ کو؟ اسلام کہاں آئے گا آپ کو؟ ایمان کہاں آئے گا آپ میں اور میرے لیے کیفیت نہ ہو میں کہیں پکا مسلمان ہوں، وہ تو اللہ کے فرشتے جانتے نہیں کتنا بڑا مسلمان ہے۔ صاف کہہ دیتا ہوں میں، آپ کی نمازیں، روزے، حج، زکات سے مسلمان کیسے ہو گیا انسان؟ جب تک مرتبہ احسان پہ انسان نہیں پہنچ سکا، کیونکہ سارا غلط ہوں گی وہ چیزیں، جو بھی ہم کریں گے اس میں وہ سارے ڈیفیکٹو ہوں گے، خطائیں ہوں گی ان میں، ڈیفیکٹ ہوں گے ان میں۔ بڑے سبحان اللہ، صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟
نہیں یہ تو مرتبہ آسان تو صوفیوں کے لیے، صوفی صاحب کریں بس، خانقاہ میں بیٹھ کے وہ بڑے کام کرتے ہیں، وہی چوڑے ہوئے ہیں، جتنا کام ہمارا ہی ہے، باقی جتنے لوگ ہیں سب پاگل، میں اللہ والوں بس میں مرتبہ آسان تک میں پہنچوں گا۔ بندے کے پتروں یہ تو ہر انسان کے لیے ہے۔ جس وقت یہ پیغام دیا جا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، اتنے بڑے کہ ہم صحابی دیکھ رہے ہیں کیا ہوئے ہیں، کون آدمی ہے اتنا حسین، کالے بال، سفید کپڑے۔ ایک سنت ہے سفید کپڑے دیکھے، اور پھر کہتا ہے کیسے آپ کو شاگرد استاد بہت اچھے کا ادب سکھایا ہے کہ جب آپ کسی شیخ کے پاس ادب سیکھنے جائیں تو ایسے بیٹھیں، دو زانو بیٹھیں، آ کے اس طرح بیٹھیں، ہاتھ نیچے رکھیں، سر نیچے رکھیں، پھر سوال جواب شروع ہوا ہے۔ کہتے اتنے قریب ہو گئے، ہاتھ زانو پہ رکھے، ہم اتنا یکس سے دیکھ رہے ہیں سارے صحابی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ٹیچنگ ہو رہی تھی۔ بہت بڑی حدیث ہے، متفقہ حدیث ہے، انہوں بتائیں گے آپ کو کس اسٹیج پہ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کیونکہ اس پورا دین یہی ہے ہمارا، نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ کو ماننا، قرآن کو ماننا، اس دین یہ نہیں ہمارا۔ تو دین آئے گا کیسے؟ دین آئے گا مرتبہ آسان سے۔ اگر مرتبہ آسان نہیں ہوگا تو پھر نئی چیز کریٹ ہو جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ نفس اور شیطان کیا چیز پیدا کریں گے؟ گناہ۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ارکان سارے کر بھی رہا ہوگا اور کریٹ ہو رہے گے، پیچھے پروڈکشن گناہوں کی ہو رہی ہوگی، تو سارا کام ختم ہو رہا ہوگا۔ تو گناہ کب ختم ہوگا؟ کم ٹو دا پوائنٹ۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ، غیبت، آنکھ، سن، کسی چیز سے ختم نہیں ہوگی دوست۔ کوئی چیز اس گناہ کو، جب کہا جاتا ہے توب اللہ توبۃ نصوحا، آؤ اور پکی توبہ کرو، ہے نا قرآن کہتا ہے تمہارے سب گناہوں کو بخش دوں گا۔ کون سی توبہ ہے؟ جو شیخ کے ہاتھ پہ کی جاتی ہے۔ حکم بھی یہ ہے کہ شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کرو، یہ قرآن بتاتا ہے آپ کہ جاؤ کسی شیخ کو تلاش کرو، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، یہ اصلاحی نسبت قائم کرو کسی شیخ کے ساتھ۔ اللہ شکر نبی شیعہ، یہ واقعی اس میں سارے گناہ پہلے بتائے گئے، ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو شیخ ضروری ہے اس کے لیے، بالکل پروسیجر بتا رہا ہوں آپ۔ کس کیا بتا رہا ہوں؟ ساری چیزیں کس لیے بتا رہا ہوں؟ کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، ادروائز ہم بھٹک جائیں گے، ہم نہیں جا سکیں گے جنت۔ نیچے والی دنیا کے حساب بالکل اوپر جو آج میں بات کر رہا ہوں یہی ہے، یہ اصل صوفیوں والی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ تو میرے بھائیو، اب پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم گناہ ختم کرانا چاہتے ہیں، گناہ ختم کرانا تو ایک ہی راستہ ہے اس کا، کون سا؟ مرتبہ احسان۔ کہ جب انسان اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ، جملہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا پھر گناہ کروں گا؟ جو اللہ کو دیکھ رہا ہو کیا لڑکیوں کو دیکھے گا؟ کہ اس میں ٹیلی فون میں پکچر دیکھے گا یا میوزک سنے گا کہ گانے سنے گا؟ کتنا زور لگایا جاتا ہے ایک گناہ کو ختم کرنے کے لیے، واللہ کسی کا گناہ ختم نہیں ہوتا، وہیں کا وہیں اٹکا ہوتا ہے، اوت کر جاتا ہے دوبارہ، دب جاتا ہے۔ بھائی پروسیس اس کو ختم نہیں کیا جاتا، جب تک آپ صحیح اینٹی بایوٹک نہیں دیں گے اندر کا جراثیم مرے گا نہیں۔ وہی ڈاکٹر صاحب وسیم مختلف اینٹی بایوٹکس ہر چیز کے لیے، آپ کسی چیز کے لیے، زکام کے لیے یا کسی کورونا کے لیے اینٹی بایوٹک دیں، کام نہیں کرے گا۔ کون کو تو ڈاکٹر ہنستے رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اینٹی بایوٹک اس سے زیادہ نہیں جی اب ہم اینٹی بایوٹک، کہتا ہے بھائی یہ کام نہیں کرے گی اینٹی بایوٹک۔ تو عدلیہ والے آپ کو سمجھا رہے ہیں یہ بات کہ گناہ ختم کرنے کے لیے کوئی چیز کام نہیں کرے گی، کوئی اینٹی بایوٹک کام نہیں آئے گی۔ آپ بولے سبحان اللہ۔ پہلے سنی ایسی باتیں آپ کیسے ڈائریکٹ بتا رہا ہوں، بخشا نہیں جائے گا آدمی کسی حالت میں۔ کتنے پیتنے بدلنے، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، زمین ہمارے کمر جھکنے سے ہو گئی ہیں، اللہ کی قسم سمجھ جاؤ
توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ پکی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ پکی توبہ کا مطلب ہے کہ گناہوں کو پکڑ لوں گا، میں اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑوں گا. توبہ اگینسٹ کس سے ہے؟ کس کے مقابلے میں توبہ آتی ہے؟ گناہ کے مقابلے میں توبہ آتی ہے نا، یا نہیں آتی؟ نہیں سمجھے؟ توبہ ہمیشہ گناہ کے معاملے میں سامنے آئے گی نا. آپ کہ میں توبہ کر رہا ہوں اس لیے میں نے جو گناہ کیے اسے معافی مانگ رہا ہوں، میں نہیں کروں گا. تو کیا اشارہ ہے؟ اس کا مطلب تو نے وہ کام کر رہا ہے، اس مقام کو حاصل کرنا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی اگر تو نے توبہ کی، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں گناہ نہیں کروں گا. تو اگر گناہ نہیں کرے گا تو پھر ایک ہی وجہ سے گناہ نہیں کرے گا جو توبہ تو کر رہا ہے کہ میں اسی وقت گناہ نہیں کر سکتا جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں میرے سامنے. بولے سبحان اللہ. اور جب تک اللہ میرے سامنے نہیں ہوگا نفس و شیطان مجھ سے گناہ کراتا رہے گا. جو گناہ تو کراتا رہے گا مجھے بتاؤ کون سی آپ کو حج اور کون سی عمرہ اور کون سی کیفیت آپ کو جنت میں لے کے جائے گی؟ لے جائے گی بھائی کو؟ سخت کام لگتا، سخت نہیں ہے یہ. کتنا سخت لگتا ہے ہمیں یہ کام کہ مکھی جو شہد دے رہی ہے پتہ اڑ کے جا رہی ہے، کتنا ہوتی ہے جائے کرتی ہوں میں. مکھی کہتی ہے I like it, that's my job. مجھے مزہ آتا ہے، پھر سس سے نکلتی ہوں، گھومتی ہوں، خوشی میں جاتی ہوں. I enjoy it. اسی طرح وہ انسان جو حقیقی اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے اس کو ختم کرنے میں. جب مجاہدات کرتا ہے ہی انجوائے. نہیں دل کرتا ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اللہ بھی کیا دیکھیں کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ. اتنا مزہ ہے اس سفر کے اندر. اس سفر میں اتنا مزہ ہے جب اللہ کو دیکھنے کے لیے انسان چکلتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا مکھی کو ہے کہ مذہب کو ہے. اس کے جو مجاہدات ہوں گے آپ کے لیے لوگ تو کہیں گے یار بڑا مشکل ہے یہ کس طرح کر رہا ہے. آپ نے جس سے آسانی سے مزیدار کوئی کام ہی کوئی نہیں بھائی. اس سے مزیدار کوئی کام ہو سکتا ہے؟ فون پہ حیران ہوگا کہ یہ کتنے بیوقوف ہے. صبح اٹھ رہے، صبح اٹھ کے اپنے سامان لوڈ کر رہے ہیں، اس میں چیزیں مال رہا ہے، چیز ڈال کے دکان کھول رہے ہیں اور پھر گاہک آ رہے ہیں. وہ حیران ہوگا کہ یہ کتنا مشکل کام یہ شخص کر رہا ہے. اس کو اتنا مشکل لگے گا اس کو بس ایسے کرتا ہے پھر وہ دیکھ کے بس ٹائم. اور اس کو وہ آدمی بڑا یہ دیکھو کتنا مشکل ہے، کیونکہ ایک اپوزٹ چیز ہوتی ہے نا بالکل انسان کے ساتھ. بولے سبحان اللہ. ہر بات آدمی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ صحیح سمجھ رہے ہیں؟ آج سمجھ رہے ہیں دین آپ؟ تو ہر آدمی ایک ڈیوٹی ہے کہ ہم نے گناہ سے بچنا ہے. گناہ کے کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا. گناہ سے بچنا ہے تو ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مرتا ہوا احسان ہے. وہ کیسا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بس. ہر عمر سفر کر رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں. پہلے بھی سنا چکا، بڑا مزہ آتا ہے سنانے میں. ایک گڈری ہے شیفرڈ دیہاتی، بالکل شیفرڈ ہوتا ہے دیہاتی پینڈو. ہستم ہو جاتے ہیں امیر مومنین ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور بھی ساتھ ہیں. تو سفر میں تھے، بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی. ان کا بھائی ہم جا رہے ہیں، مسافر ہیں، تو ہمیں دودھ بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے. تو ایسا کر ہمیں بکری دے دے، دودھ پئیں گے، راستے میں ہوگا تم قربان بھی کر دیں گے اس کو. کہتا میری نہیں ہے. دیہاتی کہتے اسے پتا کون ہے تمہارا؟ کہتا میری نہیں ہے بھائی، آگے جاؤ. اس نے بات سن، تیری نہیں تو کیا ہوا؟ آپ حضرت عمر تھے نا، وہ تو ان کا ٹیسٹ کرتا ہوں میں اس کو. یہ کس چکر میں پھر رہے دنیا کے اندر، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. میں دیکھتا ہوں دیکھیں ٹیسٹ کتنا بڑا. ہمارے نزدیک بہت بڑا ٹیسٹ تھا، لیکن انہوں نے ٹیسٹ کس چیز کے کیا؟ مرتبہ احسان کا ٹیسٹ کیا ان کو. وہ نماز روزے نہیں دیکھے اس کو، دیکھنے کے لیے کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلمان
جاننے کے لیے کلمہ نہیں پڑھایا انہوں نے، کچھ سجدہ نہیں دیکھا، انہوں نے ایک چیز دیکھی، اس کی وہ کیفیت دیکھی، اگر یہ کیفیت مل گئی تو اس سے پکا مسلمان کوئی ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جوان بات سن، کون ہے تیرا مالک نظر آ رہا ہے تجھے؟ نہیں۔ ایک تو دے یہ پیسے پکڑ جم میں ڈال، شام کو جائے کہتے بیڑی کھا گیا، یہ تو عام بات ہے۔ میں ادھر گیا تو تھوڑا دیکھا تو بڑی اس سے الگ ہوئی ہمارے ڈرائیور سے، آیا کھا گیا اس کو، تو ہمارا کام بھی بن جائے گا، تو سواد مل جائے گا، تجھے پیسے مل جائیں گے، باقی تو اپن صدقہ صدقہ کر دیں جو کچھ کرتے ہیں، تو ہم چلتے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ، تو فائن اللہ، سبحان اللہ، کہ اگر میں یہ سب کام کر لوں تو پھر اللہ کدھر ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ مالک نہیں دیکھ رہا، اچھی ترکیب تجھے بتائیے، اللہ کدھر ہے؟ پھر مجھے بتا، تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مطلب یہ ہے اسلام، اس کے کہتے ہیں اسلام۔ جو ایک گڈری کے اندر تھا، آج ہمارے بڑے بڑے سبحان اللہ ان میں یہ کیفیت ہے، بڑے بڑے پوچھو ہی نہ، بس کس سے پہچانی جائے گی اس کیفیت کا، کس میں یہ کیفیت ہے یا نہیں؟ کس چیز سے؟ بہراموں سے نہیں، علموں سے نہیں، کس چیز سے پہچانی جائے گی؟ جس کا ججمنٹ حضرت عمر نے کیا اسی سے پتہ چلے جائے گا کہ اس کے اندر ہے نہیں، اس کے گناہوں سے پتہ چل جائے گا، اس کی بیوی کی شکایت کتنی ہے، اس کے لیے اس کی اولاد کی شکایت کتنی ہے، اس کے اخلاق کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، سجدے نہیں چلتے، اخلاق کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، کتنے دنوں کے دل اس نے توڑے، کتنے کا مال کھا لیا، بچے کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، بیوی کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، رشتے داروں کے ساتھ، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ 33 دادی اس دین کو پیدا کرتا ہے مرتبہ ایسا جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسی لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم الاخلاق، تاکہ تمہارے اخلاقوں کو بلند کروں، کیونکہ دین اسی کا نام ہے۔ میرے شیخ نے جب مجھے بتایا، دوسرا لیٹر ان کا آیا پیچھے، یا تو ولی بننا چاہتا ہے بھائی، اللہ والا بننا چاہتا ہے، تیری کیفیت آئیں گی لمبی چوڑی، خواب بھی آئیں گی، ملاقاتیں بھی ہوں گی، ولی بھی آئیں گے، سب کچھ ہوگا، اللہ والا تو خیال میں ہوں گی باتیں، شیخ تھے میرے، لیکن ایک یاد رکھنا ہے، ولایت نہیں ہوگی وہ، سبحان اللہ، اس کو ولایت نہ سمجھ بیٹھنا، یہ ہوتے ہیں کامل شیخ۔ خوابوں کی دنیا عبد القادر بھی آئیں گے، وہ بھی آئیں گے، یہ بھی آئیں گے، میں بھی تیرے پاس آؤں گا، بہت چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ تو تزکیے پہ جا رہا ہے، تو اس مقام پہ جا رہا ہے کہ اللہ کو تو نے دیکھنا ہے، تو کیفیت بہت آئیں گی، لیکن ایک چیز یہ بتا دیتا ہوں، ولی نہ سمجھنا، اگر ولی سمجھنا تو ایک بات پر کہ جب تیرے اخلاق رذیلہ ختم ہو جائے اور اخلاق حمیدہ آ جائے تو تب ولایت ہے۔ جی میرے شیخ کے خط دوسرا خط، ہم تو بس ولی ہوگا، کون نظر آیا؟ آج یہ فلاں نظر آیا، آج وہی سے ملاقات ہوئی، آج فلاں یہ ہوا، آج یہ بزرگ آ گئے، وہ ولی ہیں جی، آپ تو خطب ہو گئے، آپ تو فلاں ہو گئے۔ شیخ کیا کہتا ہے، کامل شیخ، نا کس چیز سے پتہ چلے گا؟ تیرے اخلاق حمیدہ سے پتہ چلے گا۔ لوگ تجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، تو رحم کر رہا ہو، لوگ تجھ سے لڑتے ہو، تو معاف کر رہا ہو، سبحان اللہ، لوگ تجھے لوٹ رہے ہوں اور تو تقسیم کر رہا ہو، لوگ تجھ سے ناراض ہو رہے ہیں اور تو ان کو منا رہا ہو۔ تہجد پڑھنا آسان ہے، یہ عبادت کر کے دکھائے گا مجھے، کوئی آپ سے لڑا ہو، آپ کو گالی دے اور آپ جا کے اس کی منتیں کریں، کوئی یار چھوڑو کیا لڑائی کرنی، کوئی آپ کا مال کھا گیا ہو، مصیبتوں میں ڈال دیا ہو، رشتے دار اپنے چاچے ظلم کیوں آپ کے ساتھ، آپ جا کے چھوڑ دیں، آئے شادی میں چاچا میں آپ کے قدم اٹھا رہا ہوں بلا کسی مقصد، کروڑوں سجدے آپ کے تہجدوں کے بیگار ہیں اس ایک عادت کی وجہ سے، کیونکہ اصل دین یہ ہے۔ بھائی اصل دین درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی قروبیاں، شعر سمجھ آئے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، سمجھ، انسان کو جو پیدا کیا ہے یہ کائنڈ ہارٹڈ کے لیے پیدا کیا ہے کہ درد محسوس کرے انسانوں کا، اس میں رحم ہو، اس میں کرم ہو، اس میں انسانیت ہو، کہ یہ چیز کے لیے پیدا کیا۔ اگر تو سجدوں کے لیے پیدا کرنا تھا تو سجدوں کے لیے تو میرے قروبیاں
سارے فرشتے جو سجدے کر رہے ہیں مجھے، تیرے سجدے سے مجھے کیا تعلق ہے؟ تو یہ پھرتا ہے میں عبادت کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں. کہتے یہ نہیں، یہ کر کے دکھا عبادت مجھے. ایسے ایسے پیشے میں تجھے رکھوں گا کہ تیرے جب سب سے بہترین پیشہ کون سا ہے کہ جس سے مخلوق سے جس کا تعلق، جس کا مخلوق سے، جیسے کسٹمر کو، دکاندار کو شہدا کے مقام پہ رکھا گیا ہے. سچا صادق جو دکاندار ہوتا ہے اس کا مقام پہ شہدا کے ساتھ رکھا گیا ہے، شہید کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کانٹیکٹ کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق کے ساتھ ہے. ذرا مجھ سے پوچھیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ نے کسی جوتا خریدا ہے، خود کے آپ نے اس کو 50 پاؤنڈ دیے، گھر آ کے دیکھا آپ نے اس کا پسند نہیں ہے آپ کو، اس کو پاؤں تنگ ہے، آپ کو پوچھو گے 50 پاؤنڈ آپ کے پاس جمع کیے تھے آپ نے عید پہ، میں پیسے 50 پر اپنے نئے جوتے لے کے آؤں گا. آپ پھر دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یار مجھے تو تنگ نہیں ہے، تنگ ہے مجھے آپ پیسے دے دیں. وہ کہتے جا باپ پیسے نہیں دیتے میں تجھے، دلواؤ. پھر اس سے پوچھیں اس آدمی کا دل کتنا ٹوٹے گا. نہ اس کو کوئی پیسہ ہے بیچارے کے پاس، جوتا اس نے خرید دیا، زبردست اس کو پہننا پڑے گا. اور دوسری طرف جائیں، آپ جاتے ہیں جو اسلام سکھاتا ہے کہ جب کوئی سودا لینے آئے تجھ سے اور تجھ سے اس میں نقص کوئی چیز ہے، واپس لے کے پیسہ دے اس کو. یہ تو آج ہمیں بتا رہے ہیں نا، ہمارے اسلام تو بہت پہلے بتا دیے یہ بات. ایسے مجھے بتائیں دکاندار کتنے نظر آتے ہیں کہ پھٹی چیز واپس لے لیں، پہنی ہوئی چیز واپس لے لیں انسان سے. جب اس نے مقام دیا کہ اخلاق اس کے ساتھ، ایسا پیشہ دے دیا، میڈیکل پیشہ آپ کو دے دیا، ایسے پیشنٹ سے آپ کو واقع پڑے گا، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. اور ڈاکٹروں کو گالی میں دیں گے، کتا بھی کہیں گے جب انجیکشن لگائے گا، بچے تو تھپڑے ماریں گے اور مسکرا کے پیار کرتا رہے سے. موڈ ہی خراب ہونا، اوور ٹائم لگا دے لوگوں کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں. کتنے لوگ کورونا میں ڈاکٹروں مارے ہیں مجھے بتایا، کیا مقام ہے؟ کیونکہ اخلاق اس کو کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق کے ساتھ تعلق ہے اس کو. ہر انسان کا جو کانٹیکٹ رکھتا ہے مخلوق کے ساتھ، he is doing the very good job. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی بات ہے. ہر جگہ پہ انسان کو اللہ ملتا ہے. آج صبح اپنے کام پہ جا رہے ہیں اور آپ کا مخلوق سے تعلق ہے، آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، آپ کی سواری سے تعلق ہے، سمجھے جنت بننی شروع ہو گئی آپ کی. غریب نے رکھے چھوڑ یار پیسے کیا لینے ہوتے سے، سبحان وہ ہے چھوڑ یار چین چھوڑ دیں گے. مسکرا کے مل رہے ہیں، خود اس کے سامان کو اٹھا کے رکھ رہے ہیں، بوڑھا آدمی ہے اس کو بٹھا رہے ہیں آپ. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہندو ہے سکھ سے، نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. سب سے بڑی بات کر رہے ہیں پیسے، اور جو پیسے آپ کما کے لائیں گے سبحان اللہ اس کی برکتیں آپ سنبھال سکتے ہیں کیونکہ آپ نے خدمت خلقی کی ہے. ہم تو پہلے نوٹ پوچھتے ہیں. ٹیکسی ڈرائیور جو ہوگا وہ میٹر نہیں دیکھے گا، انسانوں کو دیکھے گا یہ کیا کرتا ہے. نہیں، ایک ڈاکٹر دیکھ کنسلٹنٹ، سبحان اللہ، میں اس کی اتنی عزت کرتا ہوں، نام نہیں لوں گا، کنسلٹنٹ تھا، پیٹ دکھانے میں ناکام ہو گیا. سچے کیا انسانیت اس شخص میں ہے، اپنی زندہ بچارا عجیب. اس کا میں تو حیران ہے، اس کا اسٹینڈرڈ بڑا عجیب ہے. میں 3-4 دن بھیجے اس کے پاس، پھر عجیب اسٹینڈرڈ ہے اس کا، عجیب اخلاق ہے. وہ کیا پوچھتا ہے پہلے، اچھا ایسے نہیں پوچھتا، پروٹیکٹ سے اس پوچھنا تھا آپ کیا کام کرتے ہیں، اچھا آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، اس سے ایسس کرتا ہے وہ پیسے. وہ جانتا ہے کہ اس میں غریب کون انسان اور کس کے پاس پیسے ہوں گے، اس کے مطابق ان سے پیسے لے لیتے. کسی سے فکس فیس نہیں تو وہ 250 پاؤنڈ جو ہوتے 300 پاؤنڈ، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ غریب آدمی ہے. اچھا کیا کوئی کہتا ہے آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں، وہ آپ تو ٹیکس پہ آ رہے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہوں گے، تو ٹھیک ہے پھر میں آپ کو ایک سستی دوا لکھ کے دیتا ہوں. پھر دوائیں ایسی لکھ کے دیتا ہے کہ جو بالکل، اور جو برڈن بھی نہ ہو نہ اس کی جیب پر. پتہ ہے وہ کیا کماتا ہوگا. اگر ایمان اس میں آ جائے، میں اپنا سب سے بڑا ولی کتب تو وہ انسان ہے. قانون اللہ تعالیٰ کہ کتنے بڑا کام کر لے، اگر ایمان نہیں ہے یا دنیا میں تو اللہ اس کو فائدہ دیتا ہے، پھر بھی دیتا ہے.
دنیا میں پھر بھی دیتے رہتا لیکن آخرت نہیں. اگر یہی کام وہ ایمان کے ساتھ کرے کہ کتنے غریبوں کی مدد کر رہا ہے. میں بول رہا ہوں اسے، میں دوست بنا لیا اس کو اپنا اچھا خاص دوست. تو بھائی یہ اصل چیز انسانیت انسان کی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جنت کا راستہ ایک ہے، اور وہ راستہ ہے کون سا؟ گناہوں کو ترک کرنا. بات سمجھ، خلاصہ پیش کرنا. جنت میں جس نے جانا ہے، عبادتیں ایک طرف رکھ دیں ساری، ایک طرف رکھ کے پھر سوچیں کہ جنت میں جس نے جانا ہے اس کے لیے ایک ایک گناہوں سے بچے. نافرمان کبھی نہیں جائے گا. چاہے کتنی عبادتوں کے ذوق پر آپ میں آ جائیں، ان کو اپنے سائڈ پہ رکھ دیں. عبادت کا تعلق نہیں ہے. میں گناہ دیکھوں اپنا کیا ہے. تہجد پڑھی ہے، عمرے بھی کیے ہیں، کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اعتبار اس پہ کچھ نہیں ہے. اعتبار کس پہ؟ جو اللہ نے بتائی چیز، نافرمانی نہ ہو تیرے اور میری طرف. گناہ. تو جب گناہ آ گیا تو آپ سوچتے ہیں کہ گناہ سے بچیں کیسے ہیں. تو بچنے کا طریقہ لگتا ہے کہ ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی بات؟ تو اگر کوئی جنت میں چاہتا ہے جانا تو اس سے گناہوں کو بچنا پڑے گا، اور کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو اندر پھر یہ کیفیت آنی چاہیے. کوئی کہتا ہے نہیں آتی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اللہ نے ویسے ہی کہہ دیا. اس کے راستے اللہ نے دیا ہے نا، سمجھ نہیں آتی ہے. اب آئے کیسے؟ بولے سبحان اللہ. جی بتاؤں میں آپ کو. آپ سمجھیں گے نا یہاں تک؟ اب آئے یہ کیفیت کیسے؟ اچھا یہ سمجھتے ہیں لوگ زائد باتیں ہیں. نہیں جی بس نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے جی، روزے رکھیں فلاں جی. وہ بیوقوف آدمی، یہ تو مین چیز ہے. یہ تو مین چیز ہے. آپ کھانے میں نمک نہ ڈالیں، کھانا کس نے اچھا بنا لیں، آپ اس میں دھوکن ڈال دیں، جو کچھ کھانے کا مزہ نہیں آئے گا. آپ آئے گا؟ نمک نہیں ہے نا اس میں. اللہ تاثیر ایسی رکھی، نمک ڈالو پھر لطف آتا ہے. بعد میں دیکھتے رہتے کہ کوئی نمک دانی ہے جناب کیا، پھر ایک نمک لے گا، پھر دیکھے وہ نمک پڑا ہے میں ڈال دوں. کھاتا تو رہے گا بیچارہ، لیکن نمک اسی طرح صاحب. عبادت کرتے رہے آپ، لیکن نمک نہیں ہوگا اس میں. کیوں؟ گنا جو ہو رہا ہے، جنت کی ہوا ہی نہیں آ رہی. تو اس کے لیے آپ کو یہ کیفیت پیدا کرنی پڑے گی میرے بھائیوں، ہر انسان کو. کیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. مشکل نہیں، مشکل بتاؤں طریقہ، یہاں تک پکی ہوگی بات. اس کے لیے کہ یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ ایک کام کرنا پڑے گا، اور مجھے فائٹ بہت طاقتور ہے، فائٹ کرنی پڑے گی. تو بگ دشمن ہے ہمارا. وہ کون ہے؟ نفس. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کس سے لڑائی کرنی ہے؟ نفس. استین چلا دے، پکڑ گیا بندہ ہے چور. جب کوئی پکڑا جاتا ہے نا پاکٹ کٹر، جب سب مارنا شروع کر دیتے اس کو. اچھا حالات نہیں مارے گا اس کو بیچارے کو، کس نے جیب کاٹی ہے، سب اس کو ٹھوکنا شروع کر دیتے. چور، یہ چور ہے، یہ پکڑو اس کو. کوئی سنتا ہی نہیں اس کی بات کہ میں چوری کیوں کی تھی. ایسے ہی ہے نا، ہم بھی آتے بس. اچھا یہ بدمعاش ہے نفس، یہ ہے گھنٹالو. اصل گھنٹالو جس کو کہتے ہیں نا، اس کو پکڑو. اصل لوگ وہ ہیں مسلمان. قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ. قرآن نے کہا نہیں بات. ہاں یہ ہے، فائٹ کرو نفس کے ساتھ. ہم کیا کرتے ہیں؟ نفس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. کیسے؟ نفس سے ہم دوستی کی ہوئے، ہم لوگ پکی دوستی ہے ہماری. جبکہ نفس سے دوستی کرنا تو ایسا جیسے کسی قاتل سے اپنے ہاتھ ملائے ہو.
آپ کو ہر وقت قتل کر سکتا ہے. نفس نہ پکا دوست تو ہے ہی نہیں کسی کا یار. پرانا ماننا میری بات, پکا یار ہے ہمارا نفس, جو سب سے بڑا دشمن ہے. اس سے لڑائی کرنی پڑے گی, کوآپریشن نہیں چلے گی اس کے ساتھ, اگینسٹ چلنا پڑے گا اس کو. سب سے زیادہ شیطان یہ چیز ہے نفس. شیطان بھی کچھ نہیں اس کے آگے, وہ تو کچھ نہیں, وہ تو شوشے چھوڑتا ہے بھاگ جاتا ہے, شوشے چھوڑتا ہے بھاگ جاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے بھاگ جاتا ہے. جو کمزور آدمی پھر وسوسوں کو لیے پھرتے ہیں, وہ تو دماغ میں یہ ویسے ہوتے ہی دھوکہ, ضعیف قرآن کہتا ہے یہ ضعیف ہے اس کا دھوکہ. نفس ایسی چیز ہے کہ وہ آپ سے گناہ کرا کے ہی چھوڑے گا, چل یار کر لینا, چلو یار دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. وہ آپ کے پیچھے پڑے جب تک وہ کام آپ سے نہیں کرا لے گا, آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. چل یار پی لے سگریٹ, چل سچ پھر چھوڑ دینا یار, کیا فرق پڑتا ہے. پھر نہیں یار آپ کیا نہیں, آپ کی لگا ہے, آخر آپ سے چھٹا لگوا دے گا, پھر چھوڑتے ہیں یار. یہ نفس کی عادت ہے, چھوڑتا نہیں آدمی, وہ آگے چھوڑتا ہے کام سے, وہ لگا رہے گا پیچھے, کرنا یار کیا فرق پڑتا ہے یار, کر لے. پھر ایک دفعہ کر لیتے ہیں یار, چھوڑ دیں گے انشاءاللہ, معافی مانگ لیں گے یار, یہ کرا کے اس نے آپ سے گناہ کرا ہی دینا ہے, چل پھٹے جاؤں سٹے گا. وہ کام آپ سے کرا دے گا جس کو اللہ نے منع کیا, یعنی گناہ کرا دے. اب کیا کرنا چاہیے نفس سے لڑائی؟ اب یہ ہے, اب یہاں آپ وجاہدوا فینا لننصرنہ کہ اگر تم مجاہد بن گیا, سنبھال لیے اپنے سارے اوزار تمہیں نفس سے لڑنے کے لیے, وجاہدوا فینا, پھر میں تجھے راستے دکھاؤں گا اپنی معرفت محبت کے, پھر تم میرے دیدار والے معرفت بھی دیکھے گا. وعدہ کیا نا تعالیٰ خود, انما الاعمال بالمحسنین, سبحان اللہ, عمل شرطیہ لا, گرامیٹک طور پر نا لا کیا ہے, شرطیہ بتایا, شرطیہ کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تو محسن ہے. سبحان اللہ, تو نے کر کے دکھایا کام. کیا مجاہدہ؟ رائٹ, ٹیک ون, گناہ کوئی عادت ہمارے میں, ٹھیک ہے جی, گناہ ختم کرنے نا, چلو جی میرے میں عادت ہے نظر بازی کی, بڈھوں میں زیادہ ہوتی ہے, جوان سے بھی زیادہ. بڈھے بہت مستیاں مارتے ہیں نظر بازی کے ساتھ, گیزی بہت بڑا گناہ ہے. اب اس کے میں بتاؤں تو کتنے کیسی سزائیں, اور اس کی جہنم میں کیا سزا ہوگی, اس طرح دیکھنا غیر محرم ہو تو وہ چیز میں نہیں دیکھوں گا. جی ٹھیک ہے. اب نفس آپ کی فائٹ شروع, یہاں نفس جہاں آتا ہے, کیوں اس کا کام صرف ایک ہے کہ اس نے آپ سے نافرمانی اللہ کی کرانی ہے, گناہ, اس مقام تک آپ کو نہیں جانے دے گا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں شاید فائٹ شروع ہو گیا. ابھی کیا کہتے افلاح من زکاہا قد خاب من دساہا, اس سے فلاح ہے. اب گناہ ہے, یہ مجھے عادت ہے گناہ کی, غیبت کرتا ہوں, اچھا غیبت ہو گئی, اب نہیں کروں گا. شیٹ بناتے ہیں نا سارے, آپ نہیں بنا رہے, بنائیں, بہت بہت چیز ہے. یہ بتا مقام احسان, یہ ہے مرتبہ احسان جو بتا شیٹ جو بتاتا ہوں میں, آپ باتیں سمجھ رہے میری, آپ نہیں, ہم غیبت نہیں کریں گے, اچھی غیبت نہیں کریں گے. 1 2 3 4 5 دن کی ضرورت ہے نا, 5 دن پھر غیبت ہوگی. میدان ہے غیبت کا کھلا, بیوی سے ہوگی, باپ کے پاس, ماں, چاچے, کام ہی نہیں ہوگا دوسری بات کرنے, جب تم دوسری کی بات نہ کر لیں. غیبت کے لیے پوری آیت چلنا تمہاری, بعدوں والا بات, خبردار جب تو بات کہ تم ایک دوسری کی غیبت نہ کرنا. یہ ایسا ہے کہ تو سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے, اس سے بڑی سزا کوئی ہو سکتی ہے؟ جو غیبت کرتی ہے مرد اور وہ باقاعدہ گوشت کھا رہا ہے مردار اپنے بھائی کا. اور میں نے ایک تجربہ کیا ہے لوگوں پر کہ جس وقت غیبت اسی ختم ہوتی ہے تو ان کے منہ کے ٹیسٹ بدل جاتے ہیں. اللہ پر حق ہے, جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. غیبت کرنے والے حاجی عمرہ درود شریف کیا پڑھتے ہوں گے,
جو حرام سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اور جو کہتا ہے نہیں کھا رہا وہ کافر، قرآن کا انکار کر رہا ہے. معمولی چیز نہیں ہے. عام آدمی بات قرآن کا انکار کرتے یہ نہیں مانتا، کافر ہے آپ نہیں مانتے تو. کوئی عورت کوئی مرد ہو، اب عبادت آپ اپنے ایک طرف رکھیں، ادھر جائیں آپ دیکھ لیں آپ وہ کیسی عبادت ہو رہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. کرتے رہے عبادت، لیکن کیسی ہے یہ کہ حرام بھائی کو کاٹ کے گوشت بنا کے کباب بنا کے کھا کے آپ نے اللہ اکبر. کسی کی نماز میں کو فتح کا فرق پڑے گا؟ کسی کی الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بات کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. چل رہا ہے نا، اب یہ محاسبہ ہو رہا ہے نا ہمارا. جیسے شیشہ دکھا میں بھی کہہ سکتا آپ جی بڑے بولے ہیں کیا بات ہے خوبصورت لے ہیں آپ کی ماں بہت اچھی، میں بھی ڈرامے مار دیتا آپ کے ساتھ تیرا مقام اتنا ہے تیرا مقام اتنا ہے. نہیں بھائی، کل میں نے بھی قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا اور آپ نے بھی پیش ہونا ہے. اچھی بات ہے کہ کسی بھائی کا دل کھل جائے اور نیک ہو جائے، میرا دل کھل جائے میں نیک ہو جاؤں. ڈرا تھوڑے رہا ہوں میں تو راستے دکھا رہا ہوں آپ کو، ہمتیں جگا رہا ہوں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے ہر انسان کر سکتا ہے. وہ جو اللہ کے گوشت کھا سکتا ہے، مرغی کھا سکتا ہے، انڈے کھا سکتا ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے. اللہ کھلاتا ہے اس وجہ سے، ورنہ پیٹ خراب کر دے آپ کو. اللہ کھلاتا ہی اس وجہ سے، سسٹم ہر چل ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے کہ وہ میرا کام کریں جو میں نے ان کو حکم دیا ہے کرنے کا. جس نے بنا کے نہیں دیا آپ کو باڈی بنانے کے لیے، وہ فٹ ہونے کے لیے، ویٹ اٹھانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، 1 2 3 بچے، اس لیے نہیں آپ کو پیدا کیا. یہ سب اللہ پاک کھلا رہے ہیں، ہمیں فروٹ کھلا رہے ہیں، ڈرائی فروٹ کھلا رہے ہیں، اس لیے کھلا رہے ہیں کہ ہمارے ایک مقصد کے لیے ہمیں رکھا ہے کہ جو میں حکم کروں یہ کر سکتا ہے وہ آدمی، اس میں طاقت ہے. بکواس کرتا ہے کہ یہ ہمت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. یہ سب وہ کرنے والے جو جہنم کے لیے تیار ہیں لوگ. یہ جو ڈرامہ بازی کرتے ہیں لوگ، میرے پاس وقت نہیں ہے، اب تو اللہ کا حکم ہے، میرے پاس غفلت نہیں ہے، میں ذکر نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے اٹھنا ہی پڑتا ہے، مجھے کام بھی کرنا پڑتا ہے. یہ وہ دھوکے باز لوگ ہیں جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمیں جہنم منظور ہے. یہ ایکسیپٹ کوپریٹ کر رہے ہو، ورنہ وہ تو اتنا خوش ہو. 2 مرید فرق ہوتا ہے نا مریدوں میں بھی، ماشاء اللہ مریدوں میں بھی فرق ہوتا ہے نا. ایک وہ مرید ہوتے ہیں جب شیخ کی ہر بات کو دل سے چمٹ گیا اور خوش ہوتے ہیں، سخت سے سخت بات کو کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کمال کیا میرے شیخ نے، مجھے جہنم سے بچا دیا. اور ایک ہوتے ہیں جی بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے، جی تو حضرت صاحب نے بڑا سخت کام کیا، ایسے نہیں چل سکتا جی، چھوڑیے وہ شیخ اچھا ادھر چلے جایا کریں گے. کتنی دفعہ کیا سی نہ لایا کریں، میں اس کو کون نہیں مارتا ساتھ والے کو، تو جی کا بھی تو یہاں نہ لایا کریں مجھے. اچھا وہ جا رہے ہیں، وہ ذکر ہی کرنے ہیں نا، وہاں کر رہے ہیں، نقشبندی تو ہے نا، جنتیں مل جائے گی. 2 قسم کے ہوتے ہیں مجھے کون سے بننا ہے ہم نے بولے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، دکان چھوڑ دئیے، ان سے کاروبار چھوڑ دئیے اپنا، یہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں اے بھی کر دئیے اسی. کہتے ہیں جنت بھی چاہیے، ہم نقشبندی بھی ہے، بنے رہو. پھر میں تو باتیں سچی کرتا ہوں، سچی باتیں کرتا ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو سمجھ آ رہی ہے. وہ تو سوئے جوان. چلیں اب غیبت ہم کر رہے ہیں، کوشش کرنی شروع کر دی ہم نے غیبت نکالنی ہے. حضرت صاحب نے ہمیں کہا غیبت نکالنی ہے، غیبت نکل نہیں رہی، بس ختم. جب آپ ختم ہو گئے، یہ بتا نکل نہیں رہی ہے، آپ نکال رہے ہیں نکل نہیں رہی، تو آپ چلے جا رہے ہیں، بس ایک روٹین سی ہو رہی ہے، مجھے کوشش کر رہا ہوں پھر نکل رہی ہے، تو آپ کوپریٹ کر رہے ہیں دشمن کے ساتھ. اتنا عرصہ ہو گیا آپ حرام گوشت کھائے جا رہے ہیں، اتنا آپ کوپریٹ کر رہے ہیں اپنے دشمن کے ساتھ. فائٹ کس کے ساتھ؟ کون کرا رہا ہے آپ کو غیبت کی گناہ؟ کون کرا رہا ہے؟ کون؟ لڑیں، کبھی لڑے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ سبحان اللہ. اور جو دشمن آپ کو حرام گوشت کھلا رہا ہے وہ آپ بڑے ایزی ہیں،
کوئی لڑائی کی آپ نے اس کے ساتھ، کوئی جھگڑا کیا تو مست آپ کو کھلا جا رہا ہے. آپ خوش ہی ہیں کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، ذکر تو چلا جاتا ہوں جی، تہجد پڑھ رہا ہوں جی، ٹکٹ بک کریں جی میرے رمضان میں جانے کا. وہی عبادت کا ٹرک دے کے آپ کو دبا دیا اس نے گناہ کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. عبادت کا ٹرک دے کے آپ کو دبا دیا، بالکل بیکار کر دو اس کو. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا گناہ کیوں نہیں نکل رہا. کیسے مجاہدہ کرتے ہیں؟ اس سے 2 مثالیں دوں گا. بڑا مشہور مثالیں دے رہا ہوں جو آپ بھی جانتے ہیں، مطلب بہت چیزیں بتانے کے لیے. اعلیٰ درجے کی مثال دے رہا ہوں. اعلیٰ درجے کیوں؟ کس سے بڑا زمانہ نہیں جو زمانہ نبی پاک کا زمانہ تھا، اس سے بڑے انسان نہیں جو انسان نبی پاک کے زمانے میں تھے. ہیں کوئی؟ نہ پیدا ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے، ہے نا؟ نہ ایسا زمانہ آئے گا نہ کبھی آیا ہے. زمانہ بھی نبی پاک کا، صحابی رسول کا، انہوں تو پھر بھی ہو رہے ہیں. ان کا کیا طریقہ تھا لڑنے کا؟ ان طرح کا جو اللہ کو دیکھ رہے ہوں اس مقام تک جانے کے لیے نفس کو مارنے کے ساتھ لڑنے کا کیا طریقہ تھا ان کے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز باندھی ہے، ان کی نماز میں کیا نماز ہوتی ہیں؟ ایک صحابی کی نماز زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور طلحہ بھی مسجد، اچھا آپ نے شاید زیارت، میں نے زیارت کی اس کی، باب المسجد سے اندر آئیں گے نا تو رائٹ سائڈ پہ نہیں، سوری جائیں گے رائٹ لیفٹ سائڈ پہ، آپ کو جب اندر آئیں گے لیفٹ سائڈ پہ آفس بنا ہے نا اس کے تھوڑے آگے آئیں گے تو وہاں وہ باغ کا نشان بنا ہوا ہے، حضرت طلحہ کا جو باغ کا نشان تھا. کبھی کارپنٹر تو میں تو وہاں زیارت کی، اس کی میں نماز نفلی پڑھے وہاں، تو وہ باغ وہاں تھا ان کا، وہاں نماز پڑھ رہے تھے. اچھا باغ تھا، کچھ تھی سب کچھ. پھر نماز ان کی زبردست نماز پڑھتے پڑھتے ان کی پرندہ گزرا باغ سے، تو ان کے ذہن میں پرندہ دیکھ لیا انہوں نے، کچھ آ گیا کہ میرے باغ میں اتنا بڑا باغ ہے، کچھ وہیں ڈرا. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، بہت مثالیں بتائی بھری پڑی ہے اولیاء اللہ کی مثالیں. بنے اولیاء اللہ اس طرح سے، وہ سارے اولیاء بنے اس طرح سے ہیں بھائی. جس کی مثال دیتا ہوں میں آپ، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، نہیں نیم اٹ، آپ کسی ولی کا نام لیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بنے یہ ولی. کوئی عبادت سے نہیں بنا، مجاہدے سے بنا ہے، مجاہدے سے بنا ہے جی. تو جب انہیں یہ کیفیت ہوئی ڈراپ سی، کہتے یہ ہوا کیسے کہ میرے نفس نے مجھ سے یہ گناہ کرا دیا کہ میرا دھیان اس طرف کیسے گیا اللہ کو جب میں یاد کر رہا تھا. یہ کیسے ہو؟ کبھی ہمیں خیال آیا اس چیز کا؟ ہم سب برابر ہیں. وہ تو سکھانے آئے تھے ہمیں کہ تم نے ایسے کرتے رہنا ہے، ورنہ وہ باتیں ہم تک نہ پہنچتی. آج تک کسی انسانوں کی باتیں اس طرح پہنچی ہیں؟ صدیاں گزر گئی، دنیا کروڑوں اربوں دنیا آ چکی ہے، اس میں چند سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کی باتیں ہم اب تک ازبر ہیں، ہمیں یہاں ہم تک پہنچ گئی ہیں. کتاب کھولتے ہیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل یہ صحیح بخاری میں جو واقعہ اس لیے آ رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے انتظام کیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ انہی کے لیے نہیں تھا. بالکل اسی زمانے کے ساتھ ساتھ تم نے چلتے رہنا، متصل رہنا اس زمانے کے ساتھ جو نبی کا زمانہ تھا. بخاری پڑھتے رہو، اس زمانے میں گھومتے رہو. سبحان اللہ، بخاری ہمیں اس زمانے پہنچا دیتی ہے. ابن مالک ساری حدیثیں ادھر پہنچاتی ہے، سیاست میں ادھر پہنچاتی ہے، موتا ادھر پہنچاتی ہے، جو زمانے تک ہمیں لے جاتی ہے کہ یہ تھا. تو حضرت نے یہ بات کیا. اب انہوں نے بتایا کہ فائٹ نفس سے کیسے ہوتی ہے. How you fight with the nafs, with all your sin. How? ایسے کوئی نکال کے دکھائے نا مجھے گناہ، عورتیں مرد، صوفی صاحب کیا گناہ کیا؟ میں چھوٹ گئے، ختم، بادشاہ کس سے ختم ہو گیا طرح تیرا. اب ہم کوئی بات نہیں، بس نظر اڑ گئی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ہمارے گناہ ہے، بند کر دیں، ختم. گئے نبی پاک میں، شیخ کے پاس پہنچ گئے، بیماری بتا دی، علاج خود بتا دی
کہ یہ باغ جو تھا نا اس مجھے ڈسٹرب کیا، میں اللہ کی اجازت سے مجھے بلا دیا، یہ سارا کا سارا باغ صدقے کرتا ہوں، ختم، میرا کوئی تعلق اس سے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، کسی کی ایک دکان پوری دکان ویئر ہاؤس دے دے کے چاہیے ایک گناہ پر کیا ہوا، یہ وہ دکھایا ہے کہ اس طریقے سے نفس سے لڑنا پڑے گا آپ کو، یو ہیو ٹو فائٹ دی نفس، نفس کے پنجرے نکال دو، کچل کے رکھ دو نفس کو، گناہ کیسے تم نے لگا دیا نفس، سمجھ آئی بات؟ حسان رضی اللہ تعالیٰ ان کے سناتے ہیں واقعہ، تشریف لے جا رہے تھے کہیں تو بہت خوبصورت نظارہ ان کو نظر آ گیا، اس کا بھی آپ نظر ان کی نظر تھوڑی اٹھتے آدمی، کیونکہ گناہوں سے بچنے کے لیے تو نظر نہیں اٹھاتا آدمی۔ نقشبندی کہتا ہے اپنی نگاہ کس پہ رکھ، زمین پہ رکھ، اس دکان کو نہ دیکھ، ہم چلتے ہیں تو دکان ادھر گاڑی ہیں، سارے شوق بڑھتے رہتے ہیں نا آدمی میں، اس کو دیکھنا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ نقشبندی کہتا ہے نظر بر قدم، کوئی تعلق نہیں تیرا نظر سے کسی کا، نیچے رکھ نظر، چلتا ہے جہاں تک چلنا ہے، لوگ تجھے انتہا سمجھے۔ جو ایسے انسان ہو جس نظر بکرا اس کو پتہ ہے میں نے مرسڈیز لینی ہے، میں نے بی ایم ڈبلیو لینی ہے، میں نے نیم پلیٹ لگانی ہے، اس نے لگا لی، میں نے فلاں کرنی ہے، اس نے لوگوں لگا دیے، دیکھو کتنے سے ٹیک اوے کھلا کر میں کھانا کھاؤں گا، اس کی نظر بقدم ہے۔ تو عورتیں جو نقاب پہنتی اس کا مطلب یہ نہیں وہ دیکھتی ہیں ان کو وہی نہ دیکھے، سیم گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر نقاب پہن کے جاتی ہیں سودا نے سارے قصے سنا دیتے ہیں، وہ ملے ایسی جی میں نے اتھر دیکھا ادھر پہ ادھر جا رہی سی ماما اتھے جانا پہ ایسی نقاب پہنا ہوا ہے، اور دل میں کہ نفس کہہ رہا ہے تو بڑی پاک صاف اور ہوتا ہے، اور تو سب کچھ دیکھ کے آ رہی ہے، نگاہ تیری ٹھیک کیسے؟ صرف منہ چھپانے کا مطلب یہ کہ تو سب کو دیکھتی رہے، سارے قصے سنا دے پوری دنیا کے، یہ موسم کی حالت تو فلاں کا حالت ہے، یہ وہ جا رہا تھا اس کو کہا وہ اور ادھر جا رہی تھی اس کی بہن جی، نظر باغ قدم، بڑا زبردست سلسلہ نقشبندی ہے ہمارا۔ وہ نہیں کہتا، نہ چشتی کہتا، نہ قادری کہتا، کوئی نہیں کہتا، کون کہتا ہے؟ نقشبندی کہتا ہے، کیونکہ سارے گناہ آنکھوں سے چپکتے ہیں۔ سب سے بڑا جو نفس داؤ مارتا ہے نا، کس سے مارتا ہے؟ آنکھ سے مارتا ہے۔ اب یہ لمبا ٹاپک میں نہیں ڈاک کرتا، اچھا سمجھ آئی بات کہ نفس سے فائٹ، ان کی بات حسن کی بات کرتا، انہوں نے دیکھا اچھا خوبصورت زیادہ وہیں بیٹھ گئے، کہو یہ بتا یہ فضول کام تو نہیں کیا کیوں ہے؟ خود سے مخاطب ہوتے ہیں آدمی، نفس کون ہے؟ سیلف، اس ٹاکنگ سیلف۔ تو وہ بندے اپنے نام لے کہتا ہے یہ تم کی لپڑ کی پہ تو تکلیف کیا تھی؟ کہتے اچھا یہ بتا تیرا تعلق کیا اس نظارے سے؟ اس نظارے سے تیرا تعلق کیا تھا؟ تم نے کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کیا؟ کیوں تیری نظر ادھر گئی؟ تو کوئی گناہ تو مجھ سے کرا سکتا تھا، مجھے گناہ کی طرف گھسیٹتا تھا، چھوٹ جاتا۔ 1 سال کے لیے روزے رکھوں گا میں، سچ صاحب پورا سال روزے، یہاں 10 سال ہو گئے کہ پتہ نہیں نکلتی، لڑائی کوئی نہیں۔ اچھا یہاں بھی ایک ٹیکٹ سن، ایک صاحب تھے ہمارے، مجھ سے ایک گناہ نہیں نکل رہا تھا، میں کہا تم پہ بھائی جرمانہ ہے، شیخ اپنے علاج کرتے ہیں نا، میں کہا تم پہ جرمانہ نیکسٹ سننا ہوگا نا تو ہر گناہ کے ساتھ میں 5 پاؤنڈ ڈالنے پڑیں گے اس میں۔ اچھا جی وہ آئے جناب 40 دن کے بعد پوری باکس لے کے پیسوں میرے پاس لے آئے، میں یہی کیا کہ جی وہ گناہ کے پیسے سمجھ گئے، میں اس کا نفس جو ہے نا اس کے بوجھ نہیں پڑا پیسے خرچ کرنے پہ، امیر آدمی کر لیا پیسے خرچ، ہم میں سمجھتا ہوں اس کے کیا علاج ہے، یہ بات رکھیں یاد ہے، ہر چیز کا علاج شیخ کیوں جاتے ہیں شیخ کے پاس؟ میں کہ تو مستی میں آ گیا ہو، اس نے چلو ڈالتے رہو 5 پاؤنڈ کیا فرق پڑتا ہے، گناہ کرتا رہا، پھر یہ پیسے اچھا چلو اس مسجد میں ڈال دو، بہر کوئی بات نہیں، اب میں تیرا علاج کرتا ہوں دوسرا، میں دیکھتا ہوں نفس تیرا کیسے تیرا نکالتا ہوں تیرا رقم ہے۔ ہر اس چیز کو پکڑنا پڑتا ہے جس کا نفس تکلیف ہو، نہیں جس نے یہ مجاہدہ نہیں کیا وہ زندگی بھر کبھی گناہ چھوڑ نہیں سکتا، جو گناہ نہیں چھوڑ سکتا وہ زندگی بھر کبھی اس مقام پہ جاتا کہ اللہ کو دیکھ سکے، جو اس مقام پہ نہیں جاتا وہ کبھی بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا، جو گناہ سے بچ نہیں سکتا وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ کتاب
محنت وجاہد فینا لنہدیہم سمجھ آئی بات؟ دست دین اصل دین یہ ہے. اٹھو گناہوں کی فائٹ کرو, شیٹ بناؤ جو شیخ آپ کو گناہ دے اس پہ سے ہو جاؤ. باقی سب بکواس ہے. اصل چیز یہی ہے کہ یہ گناہ نکلے گا تو میں صحیح نہیں. دیکھیں نکالتے پھر گناہ شیخ کیسے نکالتے ہیں. تیار ہوں جہنم سے تو بہتر ہے, ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جائے یار. جب اس طریقے سے انسان مجاہدہ کرے گا. ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے حدیث. جو اس طریقے سے گناہ کرے گا, گناہوں سے لڑے گا, نفس سے لڑے گا, اس فیس اتنے بڑے بڑے مارے گا, ان پہ حملے کرے گا نفس کے اوپر. اچھا تو نے مجھ سے آج جھوٹ بلایا, ہفتے کے روز ہفتے کا کھانا بند تیرے سے میں بتاتا ہوں. ایک ہفتہ کھانا بند ہو نا نفس کا, میں دیکھتا ہوں پھر کیسے صحیح ہوتا ہے. اپنی مرغوب غذا آپ کی کوئی کھاتے ہیں, کہتے یہ کھانی ہی نہیں میں نے پورے 6 مہینے, دیکھ میں کیسے کھاتا ہوں. کیلے کی طرف جاؤں گا نہیں, بیچ میں شیک کو شامل کریں بیچ میں, تاکہ آپ کو کنٹرول کرے. بیچ میں نکلتے کو نہ نہیں نکلتا دیکھیے آپ. اچھا سبحان اللہ, اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. اب آپ مجاہدہ کرتے کرتے موت آ گئی. ایک حدیث سناتا ہوں. حشر کا میدان ہوا, حساب کتاب ہوگا, خوشخبری ساتھ ساتھ چلتی. لوگوں میں حساب کتاب ہو رہا ہوں کہ میرے جیسا آدمی جائے گا, آ جا بھائی تال ہے نا, آ جا اندر. ساری دنیا کھڑوگی, وہاں کچھ پردہ شدہ نہیں ہوگا. سب دیکھیں یہ زانی تھا, یہ تو بڑا اپنے آپ کو شریف سمجھتا تھا, وہ یہ گناہ کرتا تھا. یہ شخص یہ گناہ کے پورے پنڈر سامنے پڑیں گے, کھلی کتاب, ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی. اللہ شیر کر رہے ہوں گے سب اس پر. اللہ کہے گا اچھا پردہ ڈال دو چاہو تو پھر اس کی سبحان نور کا ایک پردہ پڑ جائے گا. اب سب پیچھے رہ گئے, وہ پردے کے اندر چلا گیا. اب اللہ مخاطب اس سے, ہوئے بندے اس ہر تو نے گناہ کی, یہ میں نے کیا, وہاں تو جھوٹ بول کیسے بولے گا. لیکن تو وہ کام تو کر رہا تھا جو میں نے بتایا تھا, جو میں تو کر رہا تھا. پہلے آپ نے کال کر لی, میں تو میں تو لگا ہوا تھا اپنے کام پہ. جو شیخ مجھے گناہ دیتا تھا, میں اس کے ساتھ لڑ رہا تھا نا, اس کے ساتھ جیسے وہ کہتا تھا فائٹ کر رہا تھا باقاعدہ. کرے تم نے فائٹ کی, فائٹ بھی کر رہا تھا, لگا رہا تھا, بالکل لگا ہوا تھا. کہتے پردے ہٹا دو. جب پردے ہٹیں گے تو دنیا حیران ہو جائے گی کہ کوئی گناہ اور سمر کے نور کا ایک گولا بنا ہوا ہے. ساری معاف اس کو جنت میں لے جاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے مجاہدے کا صلاح دے کر ہی رہوں گا حالت کے اندر. کہ تم کوشش کرو گناہوں کو نکالنے. سمجھ آ گئی بات نہیں؟ اب ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ گناہ کو نزدیک نہ آنے دیں, گناہوں کے ساتھ فائٹ کریں. نفس کو فائٹ کرنا ہے ہم نے, اور ہر حالت میں کبھی مطمئن نہ ہو نفس کے ساتھ. عبادت سے کبھی مطمئن نہ ہو. یاد وہ میں پردے ہٹا دیے آپ کے پاس. گناہوں کو دیکھیں, حالت کو دیکھیں. اب گناہوں کی سزاؤں کو سامنے رکھیں. جھوٹ کی یہ سزا ہے, غیبت کی یہ سزا ہے, بغض کی یہ سزا ہے, بخل کی یہ سزا ہے, حرام کاری کی یہ سزا ہے, جھوٹ بول کی یہ سزا ہے, غلط حرام کھانے کی یہ سزا ہے. ساری سزاؤں سامنے رکھیں. سنت پہ ورنہ کرنے کی یہ سزا ہے. سارے جو گناہ فوراً پھر مجاہدہ شروع کی. اتنی سزا, اتنی سزا. نفس کو توڑ کے رکھنا پوری طریقے سے. رمضان تک کون انتظار کرتا ہے؟ ہر دن رمضان ہوا آپ کو ماشاءاللہ. رمضان تو یہی چیز پریکٹس کرانے کے لیے ہے. آپ کیوں روزہ رکھا؟ روزہ کیوں رکھا رمضان میں؟ اور روزے کے بعد صرف ایک ڈیمانڈ کی ہے اللہ نے. روزے کے بعد صرف ایک ڈیمانڈ کی ہے آپ سے. کسی بات کی ڈیمانڈ نہیں کی اللہ پاک نے, کسی کی نہیں کی. ایک چیز کی ڈیمانڈ کی ہے, وہ کیا؟ گناہ نہ کرنا. صرف ایک ڈیمانڈ کی کہ روزہ ایسا رکھ کہ اس میں تو گناہ نہ کرے, ورنہ تیرا رمضان ختم ہو جائے گا.
تو یہ 30 دن اللہ پریکٹس اسی چیز کی کراتا ہے. ہم نے اس کو بھی عبادت میں ڈھال کے رکھ دیا. اتنے ہزار پانچی پڑھ لے، یہ کر لیا، عمرے چلے گئے، فلاں چلے گئے، گناہ وہیں کے وہیں ٹکے ہوئے. مقصد فیل ہو گیا. لعلکم تتقون، مقصد فیل کر دیا. نہیں سمجھے بات میں؟ عبادت کا تعلق بھی نہیں ہے. تعلق بندے اور رب کا ہے. اور تعلق رب کا بندے کا ایسا ہے کہ بندہ اوبیڈینٹ ہو، نافرمان نہ ہو اللہ تعالیٰ. دیٹ میک دا ریلیشن بٹوین اللہ اینڈ بندہ. یہ چاہیے بندے کی کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، بس تو میرا نافرمان نہیں ہو سکتا. بندگی میں چلا جا میرے، جو میں کہوں تو کرتا چلا جا. دیٹس دا بندگی. ہلنا نہیں ہے تجھے. ہمیں اختیار دے دیا اس لیے آزمانے کے لیے، ہم بس اس کام پہ لگے، نفس کے ساتھ شروع ہو گئے کام پہ. تو اسی نام عبادت نہیں. آپ 5 وقت ہے، آپ کو کچھ کبھی سنتے ہیں، دن میں بیٹھ گئے، یہ ہو گئے تھے، عمر گئے تو مل گیا نام، جو انعام مل گیا، بہت سب انعام ہیں. اس صورت میں جب بندگی ہو آپ کے اندر اللہ کی، اللہ آپ سے راضی ہو، تبھی دے گا نا انعام. وہ انعام تو ہیں، کیوں نہیں انعام؟ رمضان میں بھی انعام ہے، نماز میں بھی انعام ہے، تسبیح میں، سب میں اللہ تعالیٰ نے انعام رکھے ہیں. لیکن اس کو ملے گا جو اس کا مستحق ہوگا. جو آدمی مستحق نہیں، کیسے مل جائے گا؟ نافرمان انسان مستحق نہیں ہو سکتا. حکام ہی نہیں بڑھ صحیح. داڑھی کو نہیں جی ابھی رکھیں گے جی، فلاں کا مجھے ابھی نہیں جی، یہ سب کریں گے، وہ جی نہیں جی ابھی ہے ہی نہیں ہمارا سسٹم. بہرحال میرے ساتھی محبوب دوست جو لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، اب تھوڑے سے اپنی لائن مضبوط کریں اور نفس سے فائٹ شروع کر دیں. شیخ کو اپنی بیماریاں بتائیں تاکہ شیخ بھی آپ کے ساتھ لڑے. شیخ اپنی بیماری میں نکالے. تو آپ بھی اس کی بہترین سسٹم ہمارا اس کی شیٹ ہے. میرے لیے تو برڈن ہے، مجھے دیکھنا پڑتا ہے رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے. 10,000 شیٹیں کون دیکھے آدمی کے لوگوں کی؟ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس سے مخلوق سے جو تعلق ہوگا کوئی عبادت نہیں. سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ مخلوق کی عبادت. جس انسان سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہے. اللہ کے مخلوق کو راضی کر، چاہے کتنی تکلیف اٹھا. اور میں نے دیکھا کہ جب آپ مخلوق کے ساتھ مل جائیں اور مخلوق کا فائدہ پہنچانے لگے، یقین کریں آپ کوئی اتنے فریش رہتے ہیں، کوئی حساب ہی کچھ نہیں ہوتا اس میں. وہ بیماری شمار نزدیک ہی نہیں ہوتی اس کو، جب تک اللہ چاہے. اور جب تعلق بنانا ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ، اللہ کے لیے کر رہا ہے، ان کی گالی میں سنیں، ان کی بتی بھی سنیں، وہ آپ کو بہت کچھ کہیں گے، بدتمیزی کی انتہا کر دیں گے، گالیاں دیں گے، آپ کو شیخ کو گالی دیں گے، بہت کچھ کریں گے. کمال شیخ کا ہوگا پھر برداشت کرتے چلا جاتا ہے. کیوں کہتا ہے نہیں کیا فائدہ؟ سوچتا کل انسان بن جائے. یہ شخص گالی مجھے دے رہا ہے، کوئی بات بولے سبحان اللہ. تو یہ تعلق مخلوق کے ساتھ پیدا کریں اگر اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، آپ سے فائدہ پہنچے. امید ہے آپ اس مزاج کی بات میں غور کریں گے. ذرا کہاں سے شروع کریں گے؟ میں ذرا خلاصہ کر دوں تھوڑا سا، 5 منٹ. کہاں سے شروع کریں گے؟ آج کہاں سے شروع کرنا ہے؟ دیکھتا ہوں کس کو پتہ ہے کہاں سے سٹارٹ ہوگا ہمارا کام. بھول گئے؟ آج رات سے آپ نے بیٹھ کے محاسبہ شروع کرنا ہے بسترے پہ، یہاں سے شروع کرنا. یاد آ گیا؟ محاسبے سے شروع کریں کہ بھائی آپ جہاں سونے سے پہلے آپ نے 2-3 منٹ کی باتیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے جو میں بجستہ ہوتا ہے. پھر کل سے آپ پر مجاہدہ گناہ پکڑیں جس وہ آپ کا ویک پوائنٹ ہے، اور پھر اس کو بات کریں. نکلتا کیسے نہیں ہے؟ جب تک یہ نکلیں گے نہیں تو اللہ کو میں دیکھوں گا کیسے؟ پھر دیکھنا میں آپ بتا دیا دیکھنا ویت کرنے ہوتا ہے. قلب آپ کو گواہی دیتے ہیں اس چیز پر، کیفیات بدل جاتی ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله محمد وذريته وبيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعذنا بسنته ونفعنا بمحبته وشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين